अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शाज़िया चौधरी का लेकर आई हूँ दिल दिल ठहर जाने का मौसम। बहुत प्यारा नॉवेल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। रेलिंग के करीब कुर्सी घसीट कर बैठते हुए वो एकदम चौंका सीधा हो गया। नज़रें सामने निशात मंजिल के उगभी हिस्से पर मरकूज हो गईं। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। दोनों घरों के दरमियान महज 5 फुटी तंग सी गली हायल थी। दोनों तरफ के टेरेस इमारत की हदूद से कुछ इस तरह आगे को बढ़ आए थे जैसे सर जोड़कर सरगोशियां करने की शदीद हसरत बेचैन किए दे रही हो। निशात मंजिल के टेरेस के ऐन नीचे वसी व अरीज सहन था जिसके एक कोने में छोटा सा सरसब्ज कता बना हुआ था, रंगारंग मौसमी सब्जियों से मुज़य्यन। दीवार के साथ मोटरसाइकिल खड़ी थी। बरामदे की दीवार के साथ लंबा चौड़ा वो सीधा सा तख्त बिछा था। हसबे मामूल टेरेस और सहन बशरी आवाज़ व अंदाज के रंगों से खिला खिला और रोशन था। टेरेस की सफ़ेद आहनी रेलिंग से टेक लगाए लगाए हुए शोल्डर कट बालों वाली लड़की किताब में सर दिए बैठी थी, जबकि नीचे सहन में एक तूफान बपा था। अम्मी, अगर आज शाम कबल अफ्तारी आपको अपने प्यारे बेटे टीपू की झलक देखने को ना मिले तो घबराइएगा मत। शफ्तल ने दांत पीसते हुए ताक कर तख्त की सिमत हील वाली जूती का फायर किया था। जवाब में एक कराह बुलंद हुई। अम्मा देख, हाँ देख। उसने सर को कासिद बना उसे सुर को कासिद बना के अंदरूनी खुले दरवाजे से माँ को अपना नाला और शियोन पहुंचाने की सही की। क्या कर दिया टीपू भाई भाई ने आपी? टेरेस पर बैठी लड़की ने रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे का मैदान हशर मुलायजा करते हुए कुछ झुंझला कर पूछा। उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी। उसने तो जो करना था कर दिया, अब ये देखो कि मैं इसका क्या करती हूँ। शुफ्तल ने जूती का दूसरा फायर दागते हुए बड़े बाज़म लहजे में जवाब दिया। वो हंस पड़ी। क्या? अचार, ऑमलेट या चटनी? उसे भी लुत्फ आने लगा था। टीपू ने भिन्ना कर ऊपर देखा। तुम्हारे कबाब बना के तल के तुम्हें इफ्तारी के बाद खाऊंगा। फिलहाल जरा दुश्मन को मुंह की खिला दूं जिसे मेरी 1 साल की एज सीनियोरिटी का भी लिहाज नहीं। शफ्तल भाग कर खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर पलक झपकते में अपनी पेंसिल हील का जोड़ा ले आई थी। इस आतिशी हथियार का वार डाढ़ा खतरनाक था और सहने के लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत थी। लिहाजा बचाव के लिए उसे अंदर से बरामद होते शामत आमाल के मारे 10-12 साल लड़के को ढाल की सूरत में आगे कर दिया कि कुछ उसका लिहाज कर जाएगी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो उससे पहले ही दनादन फायर खोल चुकी थी। छोटे मियाँ तेवरा कर गिर पड़े, एक जन्नाटेदार चीख मारी और पूरे सुरताल और वॉल्यूम के साथ शुरू हो गए। इसी दम अंदर से अम्मी बरामद हुई। मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने डिपट कर दोनों से पूछा, जिनका जोश हरीफाना छोटे मियाँ के मुंह का वार खुलने से काफी हद तक सर्द पड़ चुका था। मुझे तोप दम करने का प्रोग्राम बना मुझे तोप दम करने का प्रोग्राम बना रही थी ये। टीपू ने झट माँ के पीछे पनाह लेते हुए शिकायत दागी। आपको पता है इस हबीस ने क्या किया है? मेरी कीमती नई नकोर नायलॉन की जुराबों के साथ। शुफ्तल ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरते हुए तैश के आलम में मुठियां भेजकर माँ से कहा था। उन्हें अपने फुल बूट्स के साथ पहनकर गया था खेलने। तो वापस भी तो कर दी है ना? माँ के पीछे छुपे छुपे उसने सर निकाल कर सफाई पेश की थी। शफ्तल के तो सर से लगी तलवों पर बुझी वापस इस हाल में की हैं। क्या वो बासानी क्लोरोफॉर्म की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं? बल्कि एक छिपकली और 2 काकरोच तो अभी 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 उन्हें सूंघ कर आलिम मदहोशी में पहुंच ही चुके हैं। शाहबख्त को अपना बेसाख्ता कहका जब्त करना दुश्वार तर हो गया था। इस लम्हे नीचे से रबिया की पुकार सुनाई दी। उसे यह ड्रामा एंड क्लाइमिक्स पर छोड़कर नीचे जाना पड़ा। दूध वाला घंटी पे घंटी बजा रहा था। माइग्रेशन केस की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर लो। कॉलेज बस की फीस भी दे दी है, इफ्तारी के दौरान उसने बताया। रबिया के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। थैंक गॉड, मैं तो इन 25 दिनों में घर में अकेली रह रहकर तंग आ गई थी। चलो, इस तरह मेरी फिक्र भी कुछ कम होगी। ऑफिस में भी सारा वक्त तुम्हारी तरफ ध्यान लगा रहता है। पकौड़ों से इंसाफ करते हुए शाहबख्त ने कदरे तमानियत से कहा, नई जगह नए हालात में एडजस्ट करना आसान काम नहीं है। हाँ, वगरना इस किस्म की सिचुएशन का तो उसे कभी सोचा भी ना था। रबिया के चेहरे पर हुज़्न मलाल मलाल के साए लहरा गए। टेक इट इजी यार का शाबख्त उसका हाथ थपथपा कर उठ खड़ा हुआ। तुम ये फैलावा समेट लो, फिर नमाज पढ़कर वॉक के लिए निकलेंगे। उसने बैरूनी दरवाजे का रुख किया। अरे याद आया भाईजान,
पाव भर दही लेते आइएगा वापसी में। रबिया ने याद आ जाने पर पीछे से हाँक लगाई थी। वो सर हिलाकर दरवाजा लॉक करने का कहकर बाहर निकल गया। अम्मी जानी, नेक बनो नेकी फैलाओ कि ये रिहर्सल आखिर कब तक जारी रहेगी। चिलगोजे फांकते हुए टीपू ने बड़ी संजीदगी से इस्तफसार किया था। कम अज कम मेरी जातियात का हाल तो बहुत पतला हो चुका है। सिटिंग रूम का कालीन तरसता है मेरे जमाने भर की गर्द से आलूदा जॉगर्स के लम्स को। मेरे कपड़े अलग वार्डरोब में हफ्स से दम का शिकार हो चले हैं। किताबें रैक में लगी लगी अकड़ गई हैं। मोजे और टाइयां सोफे की पुश्त से जुदाई के अजाब झेल रही हैं। और मैं नशिस्त तो बर्खास्त के शाइस्ता असूलों पर अमल पैरा होने की तगदो में आधा रह गया हूँ। टीपू ने दर्द भरे अंदाज में कहा, और मेरे हसीन बाल तेल के जोहड़ में डुबकियां लगा के ऊपर से दुपट्टे का गिलाफ ओढ़ ओढ़ कर तबाह हाल हो चले हैं। कभी कभी तो मुझे अपने सर पे सफा शफाफ मैदान होने का गुमान होता है। टीपू ने अपना दर्दनामा खत्म किया तो निर्मल ने अपना खोल लिया। मुझे भी अपनी बुक्स और बैग डाइनिंग टेबल के बजाय अलमारी में रखने पड़ते हैं। छोटे मियाँ इमरान ने भी अपने दर्दनामे से एक इक्तबास पेश किया, और मैं ऊपर नीचे आराइश और जमाल और सफाइयाँ कर करके सब शफाफ चम करते फर्श पे अपनी शक्ल देख देख कर ऊब चुकी हूँ। शुफ्तल क्यों किसी से पीछे रहती बेगम आफरीदी अपना सर पीट कर रह गई। अल्लाह रे, ये मेरी औलाद है, जी भर के रोशन करेगी अम्मा बाबा का नाम। सूरा भाभी के सामने खाक डलवा के रहेगी मेरे चूंडे में। आपने भी उन्हें हवा बना दिया है, गोया भाभी सूरा नहीं बल्कि कयामत सूरा आ रही हो। जैसे वो ताई नहीं कसाई हो, हमारी तवानाई ज़िबा करने की मुश्ताक। शफ्तल ने टीपू की तायद की। बाहमी इख्तलाफात और जंग जदल अपनी जगह, मगर दो तरफा मफादात पर ज़रब पड़ने की सूरत में दोनों एक हो जाते थे। अम्मी ने दोनों को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरा। दोनों ने मासूमियत से सर झुका लिए। उफ, कब सुधरोगे तुम दोनों। उन्होंने पेशानी पर हाथ मारते हुए बेबसी से उन्हें देखा। लेके छोटों को भी अपने रंग में रंग लिया है। भला सोचो तो, सूरा भाभी क्या राय कायम करेंगी मेरे मुतल्लिक के औलाद पैदा की है या बेनत्थे बैल। तुम्हें क्या क्या मालूम किस कदर वज़ाकता की खातून है वो। इंतहा से ज़्यादा सफाई पसंद, कम को हम वक्त काम में मगन, अदब व आदाब और सलीके तरीके वाली। कुछ तो मेरा भरम रख लेना उनके सामने। अम्मी ने ताई सूरा का बार बार खींचा गया नक्शा एक बार फिर दोहराया। इसीलिए तो हम अपनी फितरत से हटकर नेक परवीन और फजल दीन बने हुए हैं अम्मी। शफ्तल मिनमिनाई। उनकी कोई औलाद भी तो होगी अम्मी। टीपू ने ड्राई फ्रूट पर हाथ साफ करते हुए दरियाफ्त किया। शफ्तल ने कड़ी निगाहों से घूरते हुए मलामत अंगेज लहजे में कहा, कुछ हया कर लो। खोजे खोजे कहीं के सरेआम टेरेस पे चढ़ के खा रहे हो। आज अम्मी की आंख सहरी खत्म होने से 5 मिनट कबल खुली थी। अफरा तफरी और जल्दी जल्दी में जिसके जो हाथ लगा खाकर रस्म पूरी की। निर्मल और शफ्तल तो अम्मी की एक दो आवाज़ों पर लब्बैक कहती उठ खड़ी हुई थी, मगर टीपू को 10 मिनट की मेहनत के बगैर उठाना नामुमकिन था। लिहाजा वो ठाठ से उन पर इल्ज़ाम धर के खाने पीने की तमाम हसरतें पूरी कर रहा था। 3 बच्चे हैं उसके, माशाल्लाह जवान जहान। अम्मी ने मतानत से जवाब दिया। अच्छा, क्या तनासुब है उनका। टीपू की रगे रियाजी फड़की। मेरा मतलब है कितने लड़क सिंह और कितनी खड़क सिंह हैं। लड़के और लड़की के लिए ये मखसूस इस्तिलाह उसकी ज़ाती तख्लीक करदा थी। उफ गधे, ढंग से बोला करो भला। सुगरा भाभी ये सुन ले तो। अम्मी ने खफगी से टोका। अम्मी, गधे ढंग से कब बोलते हैं, ढींचू ढींचू करके बोलते हैं। शफ्तल ने शरीर नज़रों से भाई को देखा। ले जी, हमने ताई मोहतरमा को लुभाने का ठेका तो नहीं ले रखा। कुछ खिसिया कर वो बोला था। सबसे छोटी आयशा है, अपनी निर्मल की उम्र की होगी। अम्मी ने तफसीलात की पटारी खोली। अच्छा। टीपू के लहजे और चेहरे पर इश्तियाक उमड़ आया। माशाअल्लाह। अम्मी के घूरने पर वो जल्दी से बोला, उससे बड़ा वकास है, यही कोई तुम्हारा हम उम्र ही होगा। वाह, टीपू ने मुसर्रत से कहा, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। और सबसे बड़ा वकार है वो तो तुमसे काफ़ी बड़ा है। अम्मी तफसीलात की जंबील बंद करके उठ खड़ी हुई। अब उठो और पिछली गली में अफ्तारी दे आओ। शफ्तल, तुम भी आओ, प्लेटों में लगा दो सामान। अम्मी ने किचन के खुले उकबी दरवाजे का रुख करते हुए दोनों को उनकी ड्यूटी बताई। वकार भाई, काफ़ी बड़ा। दूसरे मानों में तुम्हारा बोझ तो हमारे सीने से सिरका। टीपू ने पुरख्याल अंदाज में मायनेखेज नज़रों से शफ्तल को देखते हुए कहा था, और साथ ही एकदम लुढ़क कर सीढ़ियों के पास खिसक गया। वगरना शफ्तल का पूरी कुव्वत से दागा गया तरबूज का स्किल्ड मिसाइल उसके सर पर आकर फटता। जी कौन? शाबख्त बाथरूम में गुसल कर रहा था। डोर बेल मुसलसल डिटाई से चीखे जा रही थी। बिलाखिर कोई कार ना पाकर रबिया खुद ही गेट तक आई। बंद गेट के दूसरी सिमत ब्राउन चमकदार घने बालों से सजा खुशनुमा सर झलक रहा था। गेट के निचले खला से
चमकते दमकते पिशावरी चप्पल ले आने वाले के मर्द होने की निशानदेही की थी। फिर आवाज ने उसकी 100% तस्दीक कर दी। जी ये इफ्तारी ले लीजिए निशात मंजिल से। वो हिलावत अपने अंदर जज्ब करते हुए खंकार कर बोला। रबिया ने तजबजब के आलम में गेट के ऊपर से झलकते बालों के ढेर को देखा। गेट के ऊपर लगी ग्रिल इतनी ऊंची थी कि वो एड़ियां उठाकर भी बाहर से आई कोई चीज नहीं थाम सकती थी। 1 मिनट वेट कीजिएगा। बिलाखिर किसी नतीजे पर पहुंचकर वो अंदर लपकी चाबी से लॉक खोला। आवाज ऐसी सुरीली है तो आवाज वाली कैसी होगी। टीपू की मुतजस्सिस निगाहें ऊपर उठी और फिर जैसे वापस पलटना भूल गईं। मुजस्मे मासूमियत, मुजस्मे रानाई, मुजस्मे सादगी, क्या था इस परिविश, इस पैकरे ज़ेबा, इस दिल नशीन सरापे में कि उसका दिल लरस कर रह गया। धड़कनें पसली तोड़कर उस बुत तनास के कदमों में लौटने को मचल उठी थीं। जी लाइए। काफी देर तक उसकी सिमत से कोई पेश दस्ती ना होने पर रबिया ने कदरे हैरानी से उसके चेहरे की सिमत निगाह दौड़ाई। उसकी तुक्काबाजी सही साबित हुई। उसका ब्राउन बालों वाला सर देखकर उसने अंदाजा लगाया था कि जरूर इस बंदे की आंखें भी ब्राउन होंगी, मगर उन आंखों में तहरीर, खुमार, आलूद वारफ्ता सी कैफियत उसके लिहासी बौखला देने वाली थी। उसे घबरा कर अपनी पलकें झुका ली। उसकी गजाली आंखों की अन्नी, उसके मुशगां की सुतान सीधी टीपू के दिल में पैवस्त हो गई। कुछ देर बाद वो प्लेट खाली करके अपनी तरफ से उसमें कुछ भर कर ले आई। अरे ये तकल्लुफ़ क्यों किया आपने? निगाह से उसकी आरती उतारते हुए वो शाइस्तगी से बोला। शुक्रिया आपका। वो आहिस्तगी से कहकर अंदर को हो गई। टीपू ने दजीदा निगाह गेट से झलकते सरापे पर डाली। वो फिर 5 फुटी गली अबूर करके अपने घर के उकबी दरवाजे से अंदर की सिमत बढ़ गया। उसकी शरबती आंखों में वो दिल फरेब सरापा हिलकोरे ले रहा था। नज़ाकत और लताफत वो कफ़े पा तक के हैरान हूँ। समन, गुल, नस्तरन, नसरीन, दरपरनिया, मखमल। वो हैरानी के आलम में खुद से मुखातिब था। किस कदर संजीदा और सादा अंदाज था उसका, कितना शुस्ता और शाइस्ता लहजा। फी ज़माना ऐसा मुजस्मा हुस्न और तमकनत कहाँ मिल सकता है। वो जज्ब के आलम में सोच रहा था। भाई वाह, आज मोहतरम टीपू आफरीदी भी बेदिल हो गए। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। टीपू ने शदीद गैज़ो गज़ब के आलम में इंकशाफ किया। इसे कहते हैं ढोल का पोल खुलना। शफ्तल ने भी दांत पीस कर जोश से गज़ब का इजहार किया। इसे कहते हैं खोखला चन्ना बाजे घन्ना। निर्मल ने भी मिसरा तरह लगाया। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। इमरान मियाँ क्यों ना हिस्सा लेते मैदान जुमला बाजी में। उफ वो अब बस भी करो। अम्मी खिसियाई हुई सी बोली। अब मुझे क्या खबर थी इन 5 सालों में सूरा आपा इतनी बदल जाएंगी। वो खज्जल होकर बोली। इतनी? टीपू का दिल जलकर राख हो गया। आप सिर्फ अब इतनी बात करती हैं। मरवा दिया हमें उठक बैठक करवा करवा के। दिन रात ताइकीपुर, जलालपुर, नूरपुर, हैबत सूरत निगाहों में घूमती रहती। सांस लेते सोते जागते आने वाले अंदोहनाक दिनों का तस्वुर होलाए रखता। आपने हमारा खून खुश्क करके रख दिया था। वो जुबानदानी के इस मुजाहरे पर हंसने लगा। अच्छा बस ना, अम्मी शर्मिंदा सी झुंझला कर बोली। चलो इसी बहाने तुम लोगों को ढंग तो आया जिंदगी का। और उनके रंग ढंग मुलायजा किए हैं आपने वो ताई सूरा के नौनिहालों के। शुफ्तल आग बगोला होते हुए बोली। ताई माँ अपने अहलो अयाल अम्मी के खींचे गए खाके से कतई मुख्तलिफ थी। आज सुबह वो तशरीफ लाई थी। उन्हें देखकर सबको झटका सा लगा। जदीद तर्ज का फैंसी सा शलवार कुर्ता पहने, रंगे हुए सुर्ख बालों के हमरा ढेरम ढेर ज्वेलरी और मेकअप से मुजय्यन सरापा। उनके तो वहमो गुमान में भी न था ताई मोहतरमा का ये अंदाज। 5-6 साल पहले ताया जान की वफात पर अम्मी कोयटा गई थी। कुछ अरसे बाद वकार को कतर में जॉब मिल गई तो सारी फैमिली उधर शिफ्ट हो गई। अब तवील अरसे बाद वतन वापस आए थे। 5 सालों में 5 सदियों का फासला सिमट आया था। बेगम आफरीदी तो दम बखुद रह गई थी। बच्चों को तो उन्होंने सिर्फ किस्से ही सुनाए थे, मगर खुद वो तो सूरा भाभी को बरसों से जानती थी। शादी के इब्तदाई 7 साल उनके हमरा गुजरे थे और उनकी औलाद अलग अपनी अपनी जगह एक अजूबा थी। आशी भी इंतहा की हवलनक दरी सहमी चिड़िया की मानिंद भारी सी चादर में मलबूस माँ के शाने के पीछे लगी बैठी थी। उसकी वहशत ज़दा सूरत देखकर दिल में बेख्तियार रहम का जज्बा उभरता था। दूसरे लम्हे माँ बेटी का हुलिया देखकर बंदा मखमसे में पड़ जाता। सबसे बड़ा वकार, इंतहा से ज़्यादा रूठ, बेरहम तासुरात से सजे चेहरे वाला उसकी सिलवट ज़दा पेशानी पर मजाल है जो बलों की तादाद में इन 12 घंटों में कोई फ़र्क पड़ा हो। निर्मल ने तो हर हर घंटे में पड़ने वाले बलों के इजाफे का रिकॉर्ड बना लिया था। दरमियान का वकास अलबत्ता कुछ माकूल था, लेकिन नॉर्मल बहरहाल वो भी ना था। ज़रा ज़रा सी बात पर मुंह फाड़ कर बेतहाशा हंसता और हंसे हुए उसका के मुंह का पूरा गार खुल जाता। फिर उसका लहजा बहुत पारदार और स्मार्ट में चुभने वाला था।
कुछ ऐसा ही लबो लहजा खुद ताई सूरा का भी था। टीपू तो हक्का बक्का रह गया था। यार शफू, ये अपने रिश्तेदार ही है ना? वो हरासा होकर पूछ रहा था। मेरा विजदान कहता है मेरे ना सही, मगर तुम्हारे रिश्तेदार जरूर लगते हैं। शफ्तल ने संजीदगी से मजाक किया। मुझे तो मेंटल अस्पताल से भागी हुई कोई फैमिली लगती है। इमरान ने हाथ से सोच विचार के बाद अपना तजिया पेश किया। जवाब में अम्मी ने घुरका ए लो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। जाओ जाकर अपने भाइयों को उनका कमरा दिखाओ। वैसे असूलन तो उन्हें पागल खाने का रास्ता दिखाना चाहिए, क्यों? शफ्तल ने पुरख्याल अंदाज में टीपू से कहा। शफू, अब तुम मुझसे पिट जाओगी। अम्मी नाराज होने लगी। चलो चलो जाकर निर्मल के साथ टेबल लगवाओ, और टीपू तुम बाजार से कोक का एक क्रेट ले आओ। उन्होंने सबको काम पर लगा दिया। रबिया, मुझे ऊपर चाय पहुंचा देना, शाबख्त कहकर टेरेस की सिमत बढ़ गया। निशात मंजिल का टेरेस हस्बे मामूल जिंदगी की तमाम तर लताफतों और रौनकों से मामूर था, अलबत्ता तादाद और तनासुब में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा हो चुका था। क्या इनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं? कब आए? मुझे तो खबर ही ना हुई। वो मुतहैयर सा रह गया। हालांकि पिछले एक माह से इस घर का उगवी सहन और टेरेस उसकी नज़रों के फोकस में रहा था। शुरू शुरू में तो महज इतफाकिया निगाह उठ जाया करती थी। फिर रफ्ता रफ्ता निशात मंजिल की रौनकें, हंगामे उसके मामूलात और दिलचस्पियों का जुज़्व बनते गए। ये शहर, ये किराए का घर एक माह कबल उसके लिए कतई अजनबी था। एक हादसे में उनके वालिदैन जाँ-बाहक हो गए थे। वालिद कोई वसी और अरीज़ जायदाद छोड़कर नहीं गए थे। बस इतना था कि उसने एमएससी कर लिया और रबिया का इंटर हो गया। नौकरी के लिए हाथ पांव मारने पर बड़ी तगदो और तवील इंतजार के बाद बिलाखिर पिंडी में एक माकूल जॉब मिल गई। लाहौर में अकेली बहन को छोड़ना मुमकिन ना था, लिहाजा कॉलेज से पिंडी माइग्रेशन करवा ली। लाहौर का मकान किराए पर चढ़ाया और पिंडी शिफ्ट हो गए। यहाँ ना कोई जान पहचान का बंदा था, ना दोस्त आशना। वो तो बहरहाल मर्द था, मगर रबिया शुरू शुरू में यहाँ की तन्हाई, अजनबियत और माहौल से बहुत वहशतज़दा हो गई थी। शफ्तल इस संगीन सूरत संजीदा से शख्स को चाय पेश कर रही थी। शाहबख्त बड़े जोर से चौंका। टेरेस के दोनों बल्ब जल रहे थे। तमाम अहले खाना, माँ, मेहमान आने गिरामी, इफ्तार और डिनर के बाद खुले आसमान तले चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। चारों बहन भाइयों में हस्बे मामूल नोक झोंक चल रही थी। कोई भी सामने मुतवज्जी हो सकता था। वो अपनी हरकत हरकत को मायूब जानते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया। बैठकर भी टेरेस का सारा मंजर वाजे नजर आ रहा था। उनके यहाँ की रेलिंग अलबत्ता ऐसी थी कि निशात मंजिल वाले अपने यहाँ से बैठे बैठे नहीं झांक सकते थे। इस अक्खड़ से मर्द ने चाय पीने से इनकार कर दिया था। सो शफ्टल माँ की हिदायत पर कॉफी बना के ले आई। ए हे बेटी, इसको ग्रीन टी का शौक है। गिरफ्त से मर्दाना लबो लहजे में मेहमान खातून ने हंसकर कहा। लगता था मौसूफा को अंग्रेजी अल्फाज को जबरदस्ती फराटे से इस्तेमाल करने का शौक था। रबिया चाय का कप लेकर टेरेस का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो बिला इरादा सामने नजर उठ गई। जाने कैसे खुशबू की आमद का इल्म टीपू को भी हो गया था। अचानक उसकी नजर पड़ी थी। नजरों का तसादुम हुआ। टीपू की शोख ब्राउन आंखों में एक अलवेही सी चमक उभर आई थी, जिसे इतने फासले के बावजूद रबिया ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था। उसके लबों पर धीमी सी मधुर मुस्कान सज गई थी। वो बहुत तेजी से भाई को चाय पकड़ाकर साथ की कुर्सी पर विराजमान हो गई थी। भाईजान कहाँ हैं? खुद पर काबू पाते हुए उसने सोचों में गुम भाई के आगे हाथ लहराया। यक बयक उसे तमानियत महसूस होने लगी थी। यही हूँ। वो चौंका। खैरियत? उसने हड़बड़ा कर बहन की सिमत देखा। अंदाज सवालिया था। खैरियत ही है, मगर आप कहाँ खोए हुए हैं? उसने भाई का उतरा उतरा चेहरा और आंखों की मायूस कुन कैफियत महसूस करते हुए गहरी नजरों से देखा। उसका थका थका अंदाज किसी जहनी तनाव की गुमाजी कर रहा था, मगर हजार उसके पूछने पर भी वो टाल गया। मोहतरमा, आपका गरूर बजा है कि इन रंगीन जलवों की ताबानी, इन तजलियों की सहार इस दिल नातमा को कहा, मगर अब ऐसा भी क्या जोम कि एक झलक के लिए तरसा मारा है। आप हमारा हाल दिल तो इस नामे के जरिए रोज ही जान लेती हैं। कुछ अपनी भी सुनाए इन गोरी गोरी मखरूती नाजुक उंगलियों से। कभी हमारे नाम भी कुछ खुशबू भरे जुमले तहरीर फरमा दें। अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं। कम से कम रेलिंग के पास या गेट के करीब आकर अपना जी भर के दीदार ही करा दें। अपने अहमरी लबों के मीठे तबस्सुम की खैरात ही डाल दें और हमारी झोली में फ़कत आपका आशिक। उफ़! वो शिद्दत गैस से कागज़ भेज कर पुर्ज़े पुर्ज़े कर दिया। उसका रुआँ रुआँ सुलग उठा। या मेरे अल्लाह! कहाँ जाऊँ? किसको बताऊँ? क्या करूँ? दोनों हाथों में सर थाम कर वो वहीं बैठ गई।
گزشتہ ایک ہفتے سے یہ معمول جاری تھا۔ دوپہر کو درخت کے سائے میں بیٹھی ہوتی، اسی لمحے پتھر میں لپٹا ہاتھ ٹیرس سے ٹکراتا، اس کا دل مٹھی میں لے لیتا۔ 2-3 دن تک وہ ٹیرس پر نہیں گئی، مگر پتھر بدستور آتے رہے۔ ضد ہو کر اس نے دوبارہ اپنا معمول شروع کر دیا، اس ڈر سے کہ اگر کبھی یہ کاغذی پتھر شابخت کے ہاتھ لگ گئے تو کیا ہوگا۔ سوچوں کے آسیب اس کے وجود کے گرد گرداب بنا رہے تھے، یوں ہی خود سے الجھتے۔ ربیہ کی نگاہ سامنے اٹھی اور وہ جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ شفتل ریلنگ پر کپڑے پھیلاتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی، اور اس کا متجسس سا انداز شاہد تھا کہ وہ کچھ ساتھ بیشتر رونما ہونے والے واقعے کی جزیات ملاحظہ کر چکی ہے، کیونکہ اس پر سرسری سی نگاہ ڈال کر وہ گلی میں کھڑے لڑکے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ربیہ کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اف، سرعام تذلیل اور رسوائی کی داستان کا آغاز ہونے کو تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ، اور کس کس سے ذکر کرے گی؟ دکھا کر ایک جھلک دل کو نہایت کر گیا بے کل۔ آج کل ٹیپو کی زبان پر نذیر اکبر آبادی کے اسی مصرے کا مترنم ورد تھا۔ ہرگز نہیں۔ ٹیپو مخمور آنکھیں کھول کر دھیرے سے مسکرایا۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایسا حسن بھبوکا ہو، دل تاب بھلا کیوں کر لاوے، وہ مکھڑا چاند کا ٹکڑا سا جو دیکھ پری کو غش آوے۔ یہ اپنے ٹیپو آفریدی صاحب ہی ہیں نا؟ شفتل نے حیرانی سے نرمل سے دریافت کیا۔ بخدا، ایسا دھیمے سروں میں بجتا ساز اور ایسی شائستہ بیانی کا مظاہرہ پہلی دفعہ میرے سامنے ہوا ہے۔ ٹیپو اس کا طنز پی کر بدستور دل نشین خیالات میں کھویا رہا۔ اس کی نگاہ میں، تخیل میں بس ایک چہرہ بس گیا تھا، شائستہ و سنجیدہ، معصوم، شائستہ پروکار۔ اس کی ایک ایک ادا نے ہزارہا روپ میں جلوہ گری کر کے حشر بپا کیا تھا۔ تم نے بنا دیا ہے کیا سے کیا مجھے، وہ ایک نئی ترنگ سے گنگنانے لگا۔ شفتل کی نگاہوں میں کل دوپہر کا منظر روشن ہو گیا۔ بتا دوں اسے کہ تمہاری منزل کھوٹی ہے، مگر نہیں، تصدیق بہرحال ضروری ہے۔ اسی لمحے عمران آندھی طوفان کی رفتار سے عقبی صحن میں داخل ہوا۔ تائی عید کی خریداری کے لیے بازار جا رہی ہیں، جس کو جانا ہو تیار ہو جائے۔ ہررا، تائی کے ساتھ شاپنگ! ٹیپو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شفتل نے بھی اس کی پیروی کی۔ تھوڑی دیر میں سوائے وقار اور بیگم آفریدی کے سب شاپنگ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ بھائی کارڈ والے، ہمیں وہ والے کارڈ دکھاؤ جو بہت بیوٹیفل ہوں۔ کاسنی کلر کا ریشمی سوٹ، سرخ بڑا سا بیگ شانے پر ڈالے، چہرے پر رنگین شیشوں کی اینک لگائے، تائی سورا اپنی طرف سے وہ بڑی چیز نظر آ رہی تھی۔ ربیہ کے لیے مناسب سعید کارڈ منتخب کرتے شاہ بخت نے قدرے الہڑ سی آواز سن کر بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ بے ساختہ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ پورا شرارتی ٹولہ ماں اپنے مہمانوں کے اسٹال کے قریب ایستادہ تھا۔ تائی جان، بلڈی پھول تو آپ کے گھر پہ ہی بتھیرے ہیں، آپ بیوٹیفل پر ہی اکتفا کر لیجئے۔ ٹیپو نے جیسے بڑی درد مندی سے مشورہ دیا تھا۔ دکاندار نے سر اٹھا کر بڑی مضحکہ خیز نظروں سے بڑی بی کو دیکھا۔ وہ ناک چڑھائے سارے کارڈز ریجیکٹ کیے جا رہی تھیں۔ موئے، یہ تو ذرا بھی پارٹی نہیں۔ تائی کا مطلب ہے آپ کے ہاں پریٹی کارڈز نہیں ہیں؟ دکاندار کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں نرمل نے اطمینان سے وضاحت کی۔ شاہ بخت کو حقیقتاً اپنی ہنسی دبانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی۔ بڑی تگ و دو کے بعد اللہ اللہ کر کے انہوں نے 3 کارڈز خریدے، 2 سعودیہ میں مقیم اپنے بھائیوں کے لیے اور ایک عاشی بی کی متوقع سسرال کے لیے۔ آخری عید کارڈ بڑی چھانٹی کے بعد انہوں نے پسند کیا تھا۔ پہلے پہل ٹیپو نے اندر کی انگریزی میں لکھی عبارت پڑھ کر اعتراض کیا، مگر پھر شفتل کے اشارے پر کچھ سوچ کے چپ ہو رہا۔ اور یہ لائی ہوں میں عاشی کے سسرال پوسٹ کرنے کو۔ گھر آ کر بیگم آفریدی اور وقار کو دکھاتے ہوئے تائی بسدے ناز بولی تھی۔ امی نے پڑھ کر متعجب انداز میں جیٹھانی کو دیکھا۔ وقار کی پیشانی کی لکیروں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ کیا اٹھا لائی ہیں امی، دیکھ تو لیتی۔ وہ ناگواری سے بولی، اے لو، اچھی طرح دیکھ بھال کے ہی تو لائی ہوں، دو ادھر مجھے۔ انہوں نے خفگی سے کارڈ جھپٹ لیا۔ وہ تو داد و تحسین کی منتظر تھیں، کھول کر بذات خود معائنہ کیا۔ اے شفو بیٹی، کیا بتلایا تھا تم نے اس کا مطلب؟ تائی، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ عید مبارک۔ اس نے کنکھیوں سے وقار کے بگڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تائی کچھ مطمئن نہ ہوئی۔ پر یہ تو بہت لمبی عبارت ہے۔ وہ سنہری حروف کو یوں تک رہی تھی جیسے کھوج لگانا چاہتی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے تائی کہ بہت لمبی، بہت میٹھی، بہت پیاری عید مبارک ہو۔ ٹیپو نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے متانت سے ان کی تسلی کر دی۔ تائی نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ بھابھی، یہ کارڈ آپ عاشی کے سسرال روانہ کریں گی؟ یہ تو قطعی نامناسب ہے۔ اپنی اولاد کی شرارت پر نہ لاں، امی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہیں زیادہ پتہ ہے، بس کرو تم۔ تائی نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ اب اس کے اوپر
لکھوں کیا؟ تم لوگ ذرا مجھے گائیڈ کرو۔ تائی ان کی سمت متوجہ ہو کر اشتیاق سے بولی تھی، کوئی خوبصورت شعر بتاؤ مجھے۔ وقار نے تل ملاتی ہوئی نگاہ اپنی ماں شفتل اور ٹیپو پر ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ویسے تائی یہ کارڈ آپ اپنی کسی محبوب ہستی کو دے دیں۔ ٹیپو نے معنی خیز نگاہ شفتل پر ڈال کر سنجیدگی سے تائی کو مشورہ دیا۔ شفتل اس کی شرارت پر مسکرا دی، پر تایا جان تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ شفتل نے افسوس سے سر ہلایا۔ چائے میز پر رکھتے ہوئے امی نے غصے سے انہیں گھورا۔ اللہ سلامت رکھے بھابھی کو، شرم تو نہیں آتی؟ وہ جٹھانی کے سامنے شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ تائی لاکھ بے وقوف صحیح مگر کچھ نہ کچھ فہم تو رکھتی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ انہیں بے وقوف بنایا گیا ہے۔ اے مجھے نکو بنا رہے ہیں تمہارے بچے، وہ جیسے بڑے صدمے سے بولی۔ ان کا چہرہ قدرے تپ گیا تھا۔ ٹیپو اور شفتل سب سے پہلے دروازے کی سمت لپکے تھے۔ سرپٹ بھاگتے ہوئے شفتل کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ ارد گرد ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تم میری ماں کو بے وقوف بنا رہی تھیں؟ پھولے پھولے سانس درست کرتے ہوئے جو ہی اس نے دیوار سے ٹیک لگائی، یکلخت اس کا ہاتھ ایک مضبوط کھردرے ہاتھ میں آ گیا۔ لہجہ انتہائی درست تھا۔ وہ سناٹے میں آ گئی۔ کس نے حق دیا ہے تمہیں ایک معصوم عورت کو ورگلانے کا؟ جی، اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کے سنگین تاثرات ملاحظہ کیے۔ تائی اور معصوم؟ اور جی میں انہیں ورگلا رہی تھی، بھلا کاہے کو؟ وہ دل ہی دل میں وقار کے سفید جھوٹ پر ششدر تھی۔ حیرت تو اسے اس کی جسارت پر بھی ہو رہی تھی۔ دیکھیے جی، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو یوں ہی ذرا چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ اسے شائستگی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا اور پھر وہاں سے چمپت ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ آپ کو میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ جواب میں ایک زوردار کہکا گونجا۔ اجی مہیوال سونے کے لیے چرواہا بن گیا تھا۔ فرہاد نے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھود ڈالی تھی۔ پنو نے سسی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ شہزادہ سلیم نے تاج و تخت ٹھکرا دیے تو کیا ہم آپ کی خاطر فون نمبر بھی معلوم نہ کر پاتے؟ ویسے اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہیں؟ ارے بابا، ہم تو تمہارے اپنے ہیں۔ وہ کمینہ پوری طرح اس کی ہراساں کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے اللہ! ربیہ نے لرز کر فون پٹک دیا۔ اف، کیا کروں میں؟ وہ سر تپا کانپ رہی تھی، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ مرتعش قدموں سے اوپر ٹیرس پر آ گئی۔ اف! زور سے آنکھیں میچ کے اسے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اسی لمحے کاغذی پتھر زور سے آ کر اس کے قدموں میں گرا۔ وہ زور سے اچھل پڑی، مارے دہشت اور بے بسی کے اس کے آنسو نکل آئے، اور دوسرے ہی لمحے جیسے اس کا سانس بند ہونے لگا، ایک کے بعد دوسرا کاغذی پتھر بوگن ویلیا کی بیل سے الجھتا ہوا آ کر گرا تھا۔ ٹھہرو ذرا، کمینے انسان، کیا کر رہے ہو تم؟ ایک کرخت زنانہ آواز پر گلی میں منتظر مونچھیں سنوارتے ہیرو نے اوپر دیکھا اور جیسے سناٹے میں آ گیا۔ وہ میں لڑکا قدرے گھگیا کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ جی، میری پتنگ کٹ کر ادھر آ گری تو اس کے چکے چھوٹ گئے تھے۔ تمہاری پتنگ نہیں، تمہاری شامت تمہیں ادھر لائی ہے۔ ٹھہرو ذرا، میں بلاتی ہوں ٹیپو کو اور امی کو بھیجتی ہوں تمہارے گھر۔ ماں، تمہارے کاغذی پیغاموں کے تمہارے مولانا والد صاحب کو تمہاری عشقیہ وعداتوں کی خبر ہوگی تو دیکھنا جو انجام ہوگا وہ سارا محلہ دیکھے گا۔ کیا خیال ہے؟ 2-3 سال پہلے والا واقعہ فراموش کر گئے؟ وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے اطمینان سے استزائیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں سختی، طنز کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی تھا۔ ہیرو صاحب منت سماجت کرنے لگے۔ بس جی، چھوڑیں جی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ لجاجت سے کہہ کر مڑنے لگا۔ ٹھہرو ذرا اپنے ہیرو صاحب، پیچھے سے آواز آئی، یہ اپنے پتھر ہمراہ لیتے جاؤ، کسی دوسرے محلے میں آزما لینا۔ سسٹر، یہ دونوں پتھر اس کے منہ پر مارو۔ وہ ربیہ سے مخاطب ہوئی۔ ربیہ نے لرزتے ہاتھوں سے دونوں پتھر نیچے پھینک دیے۔ وہ کھسیانہ سا ہو کر انہیں اٹھا کر جیب میں ڈالنے لگا۔ اور ہاں، اب اس محلے میں نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شفتل نے دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا۔ لڑکے نے دوڑ لگانے میں دیر نہیں کی۔ آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے روندے ہوئے گلے سے ربیہ نے اسے پکارنا چاہا، مگر اس استثناء میں شفتل دروازہ پار کر چکی تھی۔ اچھا چھوڑو، کل سے کالج کھل جائیں گے، وہیں ان سے پوچھ لوں گی اور شکریہ بھی ادا کر دوں گی۔ اسے سرشاری سے سوچ کر خود کو تسلی دی۔ اتنا تو اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ اسی کے کالج میں پڑھتی تھی۔ قدرے تذبذب کے عالم میں شفتل نے انہیں دیکھا۔ امی، میں کیا رائے دوں؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، آپ خود دانا و بینا ہیں، تجربے کار ہیں، جیسے آپ کہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ امی نے عمیق نگاہوں سے بیٹی کے کچھ بے چین، کچھ خفا سے تاثرات نوٹ کیے۔ وہ بائیں پیر کے انگوٹھے سے قالین کا کونا کورید رہی تھی۔ پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ اب کروں بھی کیا؟ امی نے اس سے زیادہ خود کو تعویل پیش کی۔ تمہارے پاپا کا بھی اصرار ہے کہ بھابھی کی درخواست قبول کر لیں، کس قدر منتیں کر رہی تھی، یاد نہیں؟ ریلوے اسٹیشن پر رخصت ہوتے وقت بھی بدستور اصرار کیے جا رہی تھی۔
تمہارے پاپا کا نقطۂ نظریہ ہے کہ اس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، فاصلے کم ہوں گے۔ پھر انہیں وقار کی پرسنالٹی پسند آئی ہے، البتہ انہوں نے کہا ہے تمہاری مرضی پوچھے بغیر ہم بھابھی کو کوئی ریسپانس نہیں دیں گے۔ امی، میرے خیال میں یہ رشتہ کچھ بے جوڑ سا ہے۔ ٹیپو نے سنجیدگی سے ماں کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ وقار بھائی اور شفو کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شادی کے بعد مرد عورت دونوں بدل جاتے ہیں، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، امی نے بغیر نظر اٹھائے کہا۔ ابتدا سے جو عادات پروان چڑھتی ہیں، جو مزاج اور شخصیت تشکیل پاتی ہے، وہ آگے جا کر نہیں بدلتی۔ ان کا رویہ کس قدر روکھا پھیکا اور مغرورانہ ہے، یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے، ٹیپو نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شفو ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ ہم لوگوں کو آپ نے بہت کھلا پرسکون ماحول دیا ہے، انسان کو انسان سے مربوط رکھنے کا ہنر سکھایا ہے، ایسے شفاف ماحول سے کٹ کر اس پراگندہ تباہ خاندان میں یہ کیسے ضم ہو سکے گی؟ نہیں امی، ان لوگوں کا مزاج ہم سے میل نہیں کھاتا۔ ٹیپو بدستور اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ شفو اتنی بے وقوف نہیں ہے جو صورتحال کو نہ سنبھال سکے، پھر وہ کوئی غیر تو نہیں ہے۔ امی نے ٹیپو کی رائے سن کر برا مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ ٹیپو کندھے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شفتل، تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے فائنلی بتاؤ۔ بھابھی نے فون کا تانتا باندھا ہوا ہے جواب سننے کے لیے۔ امی کی بات پر شفتل نے نظر اٹھا کر بغور ان کا چہرہ جانچا۔ ان کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس رشتے کی زبردست حامی ہے اور اس کی جانب سے یقیناً ہاں کی متمنی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی، پھر چہرہ موڑ کر کہنے لگی، آپ جو بھی کیجیے گا میرے فائنل ایگزامز کے بعد۔ اگر کوئی خوشی نہیں تھی تو کوئی دکھ بھی نہ تھا، بس ایک خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ وقار کا چہرہ تخیل کی وادی میں ابھرا، تنا تنا غیظ و غضب کے تمام رنگوں سے مزین، بے مروت سا انداز۔ چلو مسٹر، دیکھ لیں گے تمہیں، ہم اپنا ظرف آزمائیں گے، تم اپنا قہر۔ وہ کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ سنیے، وہ آپ بی ایس سی فائنل کی شفتل آفریدی کو جانتی ہیں؟ فورتھ ایئر کی ایک لڑکی کو روک کر اس نے قدر جھجک کر پوچھا۔ وہ ابھی کالج کے ماحول اور اسٹوڈنٹس کے مزاج سے واقفیت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ لڑکی نے مڑ کر سر تاپاؤ سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غائط درجہ حیرت تھی۔ بھائی، انہیں کون نہیں جانتا ہوگا، پریزیڈنٹ ہے اسٹوڈنٹس یونین کی۔ وہ اپنی لا علمی پر شرمندہ سی ہو گئی۔ جی، میرا مطلب ہے ابھی اس وقت کہاں مل سکتی ہیں؟ اس نے بے قراری سے کہا۔ اس وقت؟ لڑکی نے اپنے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ ویسے تو وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں، اس وقت شاید یونین کے آفس میں ہوں گی۔ یہ بتا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ربیہ کوریڈور عبور کرتی آفس کی طرف لپکی۔ اطلاع تو درست تھی مگر موقع محل کوئی نہیں تھا۔ وہ دو تین اساتذہ اور پھر یونین کے دوسرے ممبران میں گھری بیٹھی تھی۔ چلو اس پیریڈ کے بعد صحیح، اسے مایوسی کو بھگاتے ہوئے سوچا۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ چکر لگاتی رہی، مگر ہر جگہ شفتل مل جاتی، مگر کسی دوسرے سے بات کرتی، اور یہ جرت وہ خود میں نہیں پاتی تھی کہ براہ راست سب کے سامنے مخاطب کرے۔ کلاسز آف ہونے کے بعد دل گرفتگی کے عالم میں وہ بس اسٹینڈ کے پاس آئی۔ اپنے مطلوبہ روٹ کی بس میں ٹھوس ٹھساں کے کھڑے ہونے کی جگہ ڈھونڈی۔ بسیں چلنے کو تیار، آخری ہارن دے رہی تھی۔ پہلے پہل تو اتنے رش میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اے لڑکی، ادھر آ جاؤ، دفتن کسی نے پیچھے سے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اسے مڑ کر دیکھا۔ آپ؟ خوشی سے چھلکتے لہجے میں شفتل کے قریب کھسکتے ہوئے ساتھ بیٹھ گئی، جہاں پہلے سے اس کا بیگ دھرا تھا۔ تھینکس، میں آپ کو پورے 2 ہفتوں سے ڈھونڈ رہی تھی، کہاں تھیں آپ؟ وہ بےتابی سے دریافت کر رہی تھی۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ بغیر سانس لیے بولے جا رہی تھی، مبادا پھر کوئی شفتل کو اپنے ساتھ مصروف نہ کر لے۔ بھائی، میری منگنی کا سلسلہ تھا، اس لیے چھٹی پہ تھی۔ اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اسے عام سے لہجے میں کہا۔ ربیہ نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کے انداز میں بلا کی لاپرواہی تھی۔ اتنے بے نیاز سے انداز میں اتنی اہم خبر، کوئی شرم یا جھجک نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کیا جانتی تھی اس گنڈے کو؟ اس نے نظر جھکا کر دھڑکتے دل سے آغاز کیا۔ ارے بھائی، اسے کون نہیں جانتا؟ عشق اور مشق کی طرح بدماشی بھی چھپائے نہیں چھپتی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اسے اس واقعہ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ بہرحال تم کسی قسم کے اندیشے کو دل میں جگہ نہ دو۔ اس نے بے تکلفانہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آئندہ تمہارے سائے کو بھی چھونے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر تم پہلے دن سے ہی خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کی طبیعت صاف کر دیتی تو وہ لفنگا کبھی دوبارہ ادھر نہ آتا۔ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ میرا فون نمبر کہیں سے مل گیا اسے، میں نے پتہ ہے کیا کیا، اس کے گھر کا پتہ نوٹ کیا، والد کا نام پڑھا اور ڈائریکٹری سے نمبر کھنگال کر ساری داستان اس کے والد کو کہہ سنائی۔ شام کو اس کی امی کے ہاں گئی۔ ٹیپو نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ دیکھا تھا اس دن کیسے میری شکل دیکھ کے بدک کے بھاگا تھا، اس نے ہونٹ سکوڑ کے کہا۔ ربیہ اس کے پورے اعتماد لہجے، قدرے بے نیاز سے انداز میں بہت متاثر ہوئی۔ کبھی آنا ہمارے ہاں بھی۔ اسٹاپ پر اترتے ہوئے شفتل نے اسے دعوت دی۔ جی ضرور، اس کے لہجے میں خلوص کی خوشبو محسوس کر کے ربیہ نے مسکرا کر وعدہ کر لیا، بلکہ اگلے
ہفتے سہ پہر کو وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ سچ مچ چلی آئی۔ اکبی دروازہ ٹیپو نے کھولا تھا۔ جی وہ مجھے شفتل سے ملنا ہے۔ جانے کیوں وہ گھبرا سی گئی تھی۔ وہ بھورا سی بھوری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کا دل نشین سراپا ٹیپو کو ہوش و ہوا سے بیگانہ کر گیا۔ وہ میں ربیہ کے اوسان ہتا ہونے لگے، ہاتھ مسلتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں بولی او آئیے پلیز۔ ٹیپو بھی جیسے ہوش میں آ گیا۔ ربیہ بمشکل اپنے اڑے اڑے حواس مجتمع کر کے اندر کی سمت بڑھی تھی۔ بیگم آفریدی نے بہت خوش اخلاقی سے اس کی پذیرائی کی۔ جاؤ ٹیپو، شفو کو جگاؤ جا کر۔ وہ امی میں اور اسے اٹھاؤں؟ اور اس نے گڑبڑا کر ماں کو دیکھا، پھر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں واضح طور پر معذرت کا طالب ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں محترمہ، پہلا فائر ہائی ہیل والی جوتی کا داغتی ہیں۔ میرے سر پر تو ویسے بھی یہی 4 بال رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنے گھنے چمکدار براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ اف امی جھنجھلا گئیں۔ جاؤ عمران تم۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق عمران میاں ہوم ورک چھوڑ کر حکم کی تعمیل میں اٹھے۔ محض 5 منٹ بعد ان کی لرزہ خیز چیخ سے سارا گھر گونج اٹھا۔ الہی خیر، یہ کیا ہوا؟ رابعہ نے دہل کر دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہی جس سے بچنے کے لیے میں نے معذرت چاہی تھی، ٹیپو نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ اف جاؤ نرمل تم، انہوں نے سبزی کی گوڈی میں تندہی سے مصروف نرمل سے کہا اور خود عمران کی ہنستا حالی ملاحظہ کرنے ادھر لپکیں۔ تھوڑی دیر میں ماتھے پر گومر سجائے وہ بھی ہائے وائے کرتی واپس آ گئی۔ امی دیکھ لیجئے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ عمران اور نرمل کی حالت زار ملاحظہ کرتے ہوئے ٹیپو نے خوفزدہ انداز میں ماں کو دیکھا۔ وہ زچ ہو کر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا شفتل روز اسی طرح اٹھتی ہیں؟ وہ ہراساں ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں جی، دراصل دن کو جب وہ سوتی ہیں تو اپنی مرضی سے 5 بجے اٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر انہیں اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اٹھانے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ماتھے کا گومر سہلاتے ہوئے نرمل نے آہوں کراہوں کا سلسلہ منقطع کر کے جواب دیا۔ امی کی 15 منٹ کی جاں فشانی سے کی گئی کوششوں کے نتیجے میں وہ اس کے سامنے تھی، بڑے فریش، خوشگوار اور مطمئن انداز میں۔ کوئی دیکھ کر تسلیم نہ کر پاتا کہ چند ساعت قبل ہونے والی خون ریزی میں اس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ربیہ کے جانے کے بعد ٹیپو نے جی بھر کے شفتل کے لتے لیے۔ یہ ڈھنگ ہے؟ کون سا دستور ہے یہ؟ پڑی اینڈتی رہتی ہے محترمہ، کوئی بھلے انتظار کی سولی پر لٹکا آدموا ہو جائے۔ وہ چیں بچیں ہو کر کہہ رہا تھا۔ اگلے گھر جائیں گی تو 4 چوٹ کی مار کھائیں گی۔ اچھا ہے وقار بھائی سے تمہارا پالا پڑا ہے، درست کر دیں گے تمہیں، تمہاری بد عادتوں سمیت۔ وہ سلگ کر بڑبڑا رہا تھا۔ تم کیوں تاؤ کھا رہے ہو ہیں؟ شفتل نے اطمینان سے کہتے ہوئے اسے سر تپا دیکھا۔ تمہارا کام تو نکل گیا ہے نا، تمہیں کیا مطلب میرے معاملات سے؟ امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس کے لیے بھی کوئی کھونٹا تلاش کر ہی لیں۔ ویسے یہ ربیہ کیسی لگی ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ اوہ تمہارے منہ میں گھی شکر۔ ٹیپو تو گویا نہال ہو گیا۔ کس قدر من پسند موضوع چھیڑا تھا اس نے۔ وہ ماں کی رائے جاننے کو پوری طرح ہمدن گوش ہو گیا۔ اس سے پہلے چھاجوں میں برسنے والا محاورہ اردو کمپوزیشن میں پڑھا تھا، آج اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا۔ لگتا ہے سچ مچ چلنا میاں چھاج بھر بھر کے الٹ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر تربتر لباس پر ڈالی، پھر برہم سی ہو کر آسمان کو دیکھا۔ اللہ، آج تو کوئی فلمی سچویشن بھی نمودار ہونے کی قسم کھائے بیٹھی ہے۔ مجال ہے جو ایک بھی بس گزری ہو۔ اس نے کوفت سے سر جھٹکا۔ اس کوفت کا سبب سوچ سوچ کر وہ کھول رہی تھی۔ سراسر میری اپنی کوتاہی ہے۔ پیپر دے کر ٹھیک 12 بجے ہال سے نکل کر وہ بس اسٹینڈ کی سمت ہی بڑھی تھی۔ ان کے فائنل کے ایگزامز ہو رہے تھے، باقی سب کلاسز کی چھٹیاں تھیں، سو سارے شہر کے اسٹاپ کی لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری ایک بس کے سپرد تھی۔ ابھی اسٹاف روم کے آگے سے گزر رہی تھی کہ مسز شمع انچارج یونین نے آواز دے کر بلا لیا۔ کانووکیشن کے سلسلے میں اسے ممبران یونین کے فرائض کی لسٹ گنوانے لگی، پھر دیگر تفصیلات میں وقت کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ گلو خلاصی کر کے جب بس اسٹینڈ پر پہنچی تو بس نکل چکی تھی۔ غضب کا حفظ تھا، پورا کالج سنسان پڑا تھا۔ بہرحال اس کا کچھ قصور نہیں تھا، روانگی کا ٹائم فکس تھا، وہ رہ گئی تھی تو اپنی لاپرواہی کے باعث۔ کچھ سوچ کر اسے پبلک بس اسٹاپ کی سمت جانے کی ٹھان لی۔ ابھی راہ میں ہی تھی کہ بارش نے آن لیا۔ کوئی چارہ نہ پا کر مزید سفر ملتوی کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک پیڑ تلے کھڑی ہو گئی۔ اپنے حواس درست کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، دفتن ایک کرولا اس کے قریب آ رکی۔ فلمی سچویشن کے عین مطابق گاڑی والے نے تیزی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ آئیے۔ برستی بوچھاڑ میں وہ حق دک کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ تشریف لائیے پلیز، اس طرح آپ کا یہاں کھڑا ہونا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ شفتل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار اطمینان کی سانس لیتے ہوئے برق رفتاری سے اندر براجمان ہو گئی۔ یہ سامنے والا پڑوسی تھا، ربیہ کا بھائی شاہ بخت۔
अंदर के गर्म खुशगवार माहौल में अपनी उलझी-उलझी लटें पीछे करते हुए एक लम्हे को खुद पर निगाह की। ज़हन में शाबख्त का कहा हुआ फ़िक्रा टकराया और वो शर्म से पानी-पानी हो गई। सफ़ेद सूती लिबास भीग कर बदन से चिपक रहा था। बड़ा-सा कॉटन का दुपट्टा भी गीला होकर अपना फ़र्ज़ निभाने से माज़ूर हो गया था। उसने दोनों हाथ सीने पर बाँधते हुए सिमट कर सामने देखा। शाबख्त संजीदा नज़रें विंड स्क्रीन पर जमाए ड्राइविंग में मगन था। एक बार भी बैक मिरर उस पर फोकस करने की कोशिश नहीं की। आप गालिबन कॉलेज से आ रही थी, मगर रबिया तो कह रही थी समर वेकेशन है आजकल। काफी देर बाद उससे सवाल किया, नजरें बदसूर सामने मरकूज थी। हाँ, थर्ड ईयर वालों को, बल्कि बाकी सबकी छुट्टियां हैं। मेरे बीएससी के एग्जाम हो रहे हैं, फाइनल। उसने सादगी से जवाब दिया। उसने बिला हिलो हुज्जत गाड़ी में सवार होकर बड़ी हिम्मत दिखाई थी और अब सोच रही थी कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया एतमाद करके। बेशक दू बदू कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर रबिया के मिजाज और तबीयत को मलहूज़ खातिर रखकर उसे उसके भाई की पेशकश कबूल की थी। शाबख्त ने मजीद कोई सवाल नहीं पूछा। आनन फानन एक ख्याल शफ्तल के दिमाग में धर आया। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ? उसने तरीके से बात शुरू की। मेरा मतलब है कोई बुजुर्ग शख्सियत। नहीं। शाबख्त ने कदरे हैरान होकर जवाब दिया। यह सवाल उसके लिए कतई गैर मुतवक्के था। इसका मतलब है रबिया के सिलसिले में कोई बात हो तो बराह रास्त आपसे करना होगी। उसने किसी नतीजे पर पहुंचकर कहा। रबिया के सिलसिले में? वो जोर से चौंका। मगर क्या बात? उसकी हैरत हद से सवा थी। क्या आपने रबिया की शादी नहीं करनी? उसने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल जड़ दिया। ओह, तो ये बात है। वो समझ गया था। टीपू गोया उसके तस्वुर में आ खड़ा हुआ। यहीं रोक दीजिएगा प्लीज। घर के करीब के मेन रोड पर उसने बाउजलत कहा। ब्रेक लगाते हुए शाबख्त के होंठों पर एक मध्यम तबस्सुम मचल उठा। ऐसी कोई बात नहीं। उसकी मुस्कुराहट का मतलब अखज़ करते हुए शफ्तल ने पूरे एतमाद और संजीदगी से कहा। मेरी फैमिली को मेरे किरदार पर, मेरे अमल पर, मेरी शख्सियत पर पूरा भरोसा और एतबार है, मगर गली के घरों की खुली खिड़कियों से झांकते हर चेहरे को एतबार ना आप दिला सकते हैं और ना मैं। वो गाड़ी से उतर गई। आपका बेहद शुक्रिया कहकर तेज तेज कदमों से गली में दाखिल हो गई। इससे बेखबर के दो निगाहें उसके मादूम होते सरापे को अपने अंदर जज्ब कर रही थीं। किसका कार्ड है भाई? रबिया को सफेद दावती कार्ड उलट पुलट करते देख कर शाबाख्त ने दरियाफ्त किया। निशात मंजिल से आया है। वो कार्ड की इबारत पढ़ रही थी। और जनाब ये और जनाब बसिलसिला शादी खाना आबादी दुख्तर नेक अख्तर आंसा शफ्तल आफरीदी की। वो खुशगवार अंदाज में बता रही थी। जबरदस्त। बहुत लुत्फ आएगा। इतने अरसे बाद मुस्कुराती निगाह भाई पर डालकर तायद हासिल करना चाहिए तो हैरान रह गई। शाबख्त का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आंखों में एक बेचैन सी वहशत भर गई थी। क्या हुआ भाईजान, खैरियत? उसका बाजू थाम कर रबिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, खैरियत ही है। उसका लहजा बहुत यज़मुर्दा और थका थका सा था। जाने किस बारे गराह ने उसे इतना निढाल कर दिया था। रबिया कुछ भी अखज़ न कर पाई। वो आप परसों कह रहे थे, खूबसूरत सी मज़े की बात बताएंगे। रबिया ने भाई की आशुफ्तगी शुगफ्तगी में बदलने के लिए मौज़ूए सुखन बदल डाला। यूं ही कह रहा था। उसे टूटे हुए लहजे में धीरे से कहा। अब तो सिर्फ दिल को यह समझाना बाकी है कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं। दिले बेखबर, मेरी बात सुन। उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो बड़ी तेजी से बाहर निकल गया था। रबिया बहरे हैरत में गोताजन हिलते पर्दे को देखती रह गई। इन्हें क्या हुआ? उसके दिल में खुदबुद हो रही थी। कहीं ये शादी तो ओ। वो अपनी नुक्ता रसानी पर खुद ही उंगजते बदनदार रह गई। सारे उलझे रेशम एक एक करके खुलते चले गए। शादी के बाद तकरीबन हर औरत में हासी तब्दीलियां रुनुमा हो जाती हैं। बुलंद बांग कह कहे शादी के बाद हंसी में बदल जाते हैं। हंसी मुस्कुराहट में ढल जाती है। मुस्कुराहट एक खुशगवार तासुर में सिमट जाती है और खुशगवार तासुर महज जारी लाकर इस्बात नफ़ी में जवाब देने की हद तक महदूद रह जाता है। शायद एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना और हर दर्जा मोहतात रवि का मुजाहरा करना नई नवेली दुल्हन के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पीछे वालदैन की तरबियत, अजीज़ों की प्यार भरी तंबी और ख़ानदान का वक़ार, इज़्ज़त का एहसास जागुज़ीं होता है। लड़की का तजुर्बा और उम्र चाहे कितनी ही महदूद क्यों ना हो, शादी के बाद वो खुद ब खुद निसाब ज़िंदगी पढ़ लेती है। शादी के इस बंधन में दोनों फ़रीक एक दूसरे की आसूदगी और तकमील के ज़ामिन ठहरते हैं। तकमील का ये फ़ितरी रब्त तो उनके माबैन भी इस्तवार हो चुका था, मगर आसूदगी आसूदगी शायद दोनों में से किसी के नसीब के उफ़क़ पर नहीं जगमगाई थी। जाने इसमें किसका दोष था? एक तकल्लुफ़, एक गुरेज़, एक ऊँची दीवार सी हाइल महसूस होती थी दोनों के बीच। बहरहाल शफ़्तल काफ़ी हद तक मुतमईन थी। उसने तो यूँ भई कोई होशरुबा गुलिस्तान तख़य्युल नहीं सजाया था।
آپ کے لیے چائے لاؤں وقار؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے خوشگوار سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وقار نے سر اٹھا کر بغور اس کا چہرہ ٹٹولا۔ نہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ اخبار میں گم ہو گیا۔ اس سے قطع بے نیاز کے اس کے بیڈ روم میں ایک رنگین وجود کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ دھیرج سے ایک قدم اٹھاتی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وقار نے نگاہ میں اٹھا کر ناگواری سے دیکھا، البتہ بولا کچھ نہیں۔ چھوڑیے بھی، اتنے آفت موسم میں کس بور کام میں لگے ہوئے ہیں؟ آئیے گھومنے چلیں۔ میں نے تو ابھی تک باہر سے کوئٹہ دیکھا بھی نہیں۔ ناز بھری ادا سے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر شفتل نے مسکرا کر کہا۔ وقار نے ایک سنگین برفاب نگاہ اس پر ڈالی۔ میں اپنی ذاتیات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ سرد لہجے میں ایک بے رحم سی تنبیہ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے اخبار پھیلا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شفتل اپنی اہانت پر ایک لمحے کو دم بخود رہ گئی، سراسیما ہو کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 پیسے کے کاغذ کے ٹکڑے کے آگے اس کی ہستی اس کے نزدیک گویا 2 کوڑی کی حیثیت بھی نہ رکھتی تھی۔ اس کی حنا پر کاری ضرب پڑی، کچھ سوچ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ شب کے تاریک سناٹے میں جب 2 بازو فطری جذبوں سے مغلوب ہو کر اس کا کومل وجود اپنے حصار میں لینے کو بڑھے تو وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ یاد ہے آپ نے دوپہر کو کس بری طرح مجھے ہرٹ کیا تھا؟ بہت سنگ دل ہیں آپ۔ تمہارا ہی ہوں اب تو، صحیح کر لینا۔ اس نے مدہوش سے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ شفتل کا انگ انگ سرشار ہو گیا۔ واہ بھیا، دلہن سے تو خیر کیا شکایت ہے؟ تم بھی ماں کو بھول گئی شادی کے بعد؟ طنزیہ ہنسی لیے سہرا بیگم نے دریافت کیا تھا۔ شفتل ایک لمحے کو چور سی بن گئی۔ کیا بات کرتی ہیں امی؟ مجھ سے یہ توقع ہے آپ کو؟ وہ ماں کے گرد بازو کا حصار باندھتے ہوئے قطعیت سے بولا۔ اور ہاں، ڈاکٹر کے ہاں گئی تھیں آپ؟ تو میری فکر میں نہ گھلا کر میرے چاند۔ سہرا بیگم کا لاڈ پیار گویا ابل کر بہنے لگا۔ اس گھر میں عورت عزت و توجہ کی حقدار ہے تو پہلے میری ماں اور بہن ہے۔ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ کمرے میں آ کر وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مجھ پر خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو خود ان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ ہمیں تو شروع سے ہی امی پاپا نے یہ بات عملی طور پر سمجھا دی تھی۔ آئی نو اٹ ویل، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میری ماں کا جو احترام تمہارے گھر میں تم سمیت تمہاری فیملی نے کیا تھا وہ میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ چھوڑیے بھی، کیا بیکار کی باتیں لے بیٹھے؟ آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ اسے ماحول کا تناؤ دور کرنے کے لیے بات بدلی۔ بیکار باتیں نہیں ہیں یہ، وہ سختی سے بولا، بلکہ کان کھول کر سن لو، امی کے حضور کی گئی تمہاری ایک معمولی گستاخی پر میں تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ شفتل سن سی کھڑی رہ گئی، جانے کیوں ماں کے معاملے میں وہ اتنا حساس تھا۔ اس کے رنگ برنگے رویوں پر ششدر رہ گئی تھی۔ ادھر آؤ، آؤ آشی میرے پاس، شفتل نے نرمی سے پکارا۔ یہاں بیٹھو۔ اسے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ کیا مجہول سا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے ہیں؟ اسے سر تپا بند رنگ سے مٹیالے رنگ کی چادر اور عجیب و غریب طرز کے کرتے شلوار میں ملبوس ہونک بنی عاشی کو دیکھا، جو حسب معمول اس کی توجہ اور نرم گفتاری کے آگے حواس باختہ ہوئی جا رہی تھی۔ نروس سی پلکیں جھپکاتی اپنی طرف سے بہت اعتماد اور سکون کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شفتل کو اس پر بڑا ترس آتا تھا۔ اسے بالکل علم نہ تھا کہ اس کی ہم عمر لڑکیاں کیسا طرز عمل اپناتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکیوں سے میل ملاپ کے دوران بھی اسی طرح گھبرا جاتی تھی۔ ارے کیسے گزرے گی بھئی تمہاری آگے جا کے؟ کیسی لڑکی ہو؟ نہ تمہاری پاس پڑوس میں کوئی سکی سہیلی ہے، نہ اپنے عزیز و اقارب سے گھلتی ملتی ہو۔ یار یہ تو تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دیکھو اپنے اندر دوسروں کا سامنا کرنے کی جرأت بیدار کرو۔ خداوند قدوس نے تمہیں ایک گویائی دی ہے بھئی، اسے خوبصورتی سے اعتماد سے بروئے کار لاؤ۔ یقین مانو، انسان محض لہجے انداز کے اعتماد سے 100 بندوں کو جیت سکتا ہے۔ شفتل نے اسے مرضی سے سمجھاتے ہوئے کہا، رہنے دو بیوی، ہمیں اپنی بیٹی کو منہ پھٹ اور بے لگام نہیں بنانا۔ تم یہ سبق اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی رکھ چھوڑو تو ہم پر کرم ہوگا۔ تائے سہرا کی ناراض آواز پر شفتل حیرت سے بت بن گئی۔ کیا یہ وہی تائی ہیں جو دن رات ہمیں اپنے زرعی اعزازات سے نوازا کرتی تھیں؟ ہاں بھائی، شاباش، آدمی کو اسی طرح بن سنور کر نقصک سے ٹپ ٹاپ رہنا چاہیے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چراغ تلے اندھیرا۔ یہ بات اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ تائی میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اسے اللہ رکھے بھرے پورے گھر میں جانا ہے، بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ہر رنگ کا ہر مزاج کا بندہ وہاں ہوگا۔ اگر یہی حال رہا تو اس کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اسے بڑے سلیقے سے پورے اعتماد انداز میں وضاحت کی۔ اسی دم دروازے پر نگاہ پڑی۔ وہ اضطراری کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وقار جانے کب سے کھڑا تھا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ، ابھی چند دن پہلے میں نے کیا کہا تھا تم سے، یاد ہے؟ وہ تیش سے اندر آ گیا۔ شفتل اندر ہی اندر کانپ سی گئی۔ وقار، میں نے ان کے حضور کوئی گستاخی نہیں کی، اور نہ ہی ایسا سوچ سکتی ہوں۔ اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر کہا، نہ بھائی، تم اپنا علم اپنے پاس تالے میں بند کر کے رکھو۔
ہم جیسے جاہل پاگل ہیں، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ تائی بیٹے کی مضبوط کلے کے ہوتے ہوئے بڑے جتانے والے انداز میں بظاہر بہت انکساری سے بولیں۔ لہجے کا تجاہل عروج پر تھا، جانتی تھیں اب بیٹا غضب کے آسمان سے جا ٹکرائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ تم ہمارا مذاق اڑاتی ہو، بڑا گمان ہے تمہیں اپنی اعلیٰ تعلیم کا، تہذیب و تمدن۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے قریب آیا اور دوسرے لمحے شفتل کے رخسار پر تمانچہ اپنا نشان چھوڑ گیا۔ ارے کیوں الجھ پڑے تم؟ تائی سورا آگ لگا کے تماشا دیکھ کر گویا اب مطمئن ہو گئی تھیں۔ بڑی ہمدردی اور جیسے کسی قدرے ہبگے سے بیٹے کو لتاڑا۔ چھوڑو بیٹی، آؤ اندر اب، تم بھی ذرا زبان قابو میں رکھا کرو۔ مرد کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، اس کی مردانگی اور غرور پہ ضرب پڑتی ہے۔ غالباً یہ تمہاری امی نے نہیں بتایا تمہیں۔ ایسے خود اعتماد، وسیع القلب، شریف النفس، شان استغنائی رکھنے والے وجود پہ کیا گزرتی ہے جب وہ سر سے پیر تک بدگمانی کے چھینٹوں سے نہلا دیا جاتا ہے، جب اس کی روح کانٹوں میں رگیدی جاتی ہے، بنا قصور، بلا جواز، بغیر وضاحت کے۔ شفتل پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا، وہ حد درجہ رنجیدہ تھی۔ شفتل کو 4 ماہ ہو چلے تھے اس خاندان میں شرعی طور پر ضم ہوئے، مگر ربط، میل جول، بے تکلفی، ہم آہنگی، ذہنی قربت، ہر محاذ پر اسے پسپا ہونا پڑا تھا۔ فیملی کے دیگر ارکان سے تو خیر کیا واقفیت ہوتی، اسے تو اپنے سر کے سائیں کی بھی خاک سمجھ نہ آئی تھی۔ بسا اوقات شفتل کو تعجب ہوتا، کیا یہ شخص حصے لطیف سے قطعی کوڑا ہے؟ چوڑیوں کے مدھر جھنکار، لہجے کا لوچدار ریشم، لطافت و نزاکت، نزت و شگفتگی سے گندھا سراپا، کچھ بھی تو اس کے پتھریلے اعصاب پر جھرنے نہیں بہاتا تھا۔ کیسا شخص تھا وہ، الجھا ٹکڑ بکھرا ٹوٹا، خود سے خفا، سارے زمانے سے خوفزدہ۔ اس خوف اور سراسیمگی کو بظاہر اس نے بلند گرجدار آواز اور سنگین و سرد تاثرات تلے چھپا لیا تھا، مگر وہ راز پا گئی تھی، اور غالباً یہی وقار کی آسمان تک اونچی انا کے لیے تازیانہ تھا۔ کیسی بستی ہے یہ، لون کے گپ اندھیرے میں بیٹھی وہ ادھر ادھر آزادی سے ڈیرا جماتی ظلمت اور خاموشی سے پوچھ رہی تھی۔ خالہ، میں پچھلے 6 ماہ سے عذاب جھیل رہی ہوں، اب تھک ہار کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ تو حسین فیملی کے شبستان کے رموز سے بھی آگاہ ہوں گی، کچھ بتلائیے مجھے، کچھ کوئی جگنو، کوئی رستہ، کچھ تو بہر رہنمائی عطا کیجیے۔ اس نے دل کھول دیا تھا۔ ہاجرہ خالہ تائی کے عزیزوں میں سے تھیں، ایک یہی واحد ہستی تھی جو شفتل کو بہت باعتبار اور شعور و فہم کے زیور سے آراستہ محسوس ہوتیں۔ قریبی اسکول میں سیکنڈ ہیڈ مسٹریس بھی تھیں، سو وہ عرض مدعا لے کر ان کے گھر آئی تھی۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کا جوابی رد عمل یہی ہونا تھا۔ ہاجرہ خالہ نے بہت سکون سے کہنا شروع کیا۔ شفتل نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ سیدھی سی بات ہے بیٹا، جو شخص ساری عمر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے 1000 بار ترسا ہو، اس کے سامنے یکا یک میٹھے دودھ کی نہریں رواں ہو جائیں تو کیا آپ اس سے صبر و شکیب حوصلگی کی توقع کر سکتے ہیں؟ سورا آپا نے ساری عمر اپنی ہستی ثابت کرنے میں پھونک ڈالی، میاں کے دل میں گھر کرنے، ساس کی سیوا کر کے قدم جمانے اور نندوں کی خوشامد سے ماحول بنانے میں راکھ ہو گئیں۔ تمہیں خبر ہے تمہارے تایا مرحوم کسی فلمی پری سے شادی کے زبردست خواہش مند تھے؟ خالہ نے اپنی دانست میں دھماکہ کیا۔ نہیں۔ وہ اچھل پڑی، وہ منہ کھولے حیرانی سے خالہ کا منہ تکنے لگی۔ پھر کیا ہوا خالہ؟ تجسس اور معاملے کی پراسراریت نے اسے اپنا مسئلہ بھلا دیا تھا۔ پھر یہ کہ حسین بھائی کی ماں نے وہی روایتی دھمکی دی کہ ان کی منتخب کردہ لڑکی رد کر کے کہیں اور منہ مارا تو کچھ کھا کے مر جاؤں گی۔ انہوں نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے اور سورا آپا کو بیار لائے، مگر انسانی دل ایسی تعبیروں سے کب بہلتا ہے؟ دونوں کے درمیان فاصلوں کو تعلیم اور جہالت کے فرق نے مزید واضح کر دیا۔ حسین بھائی اپنے زمانے کے بڑے لائق فائق بندے تھے، جبکہ سورا آپا اپنا نام لکھنے پڑھنے کی حد تک سے بھی تعلیم سے کوری تھیں۔ تم یقین نہیں کرو گی، پورے 2 سال تک انہوں نے محاورتاً بھی سورا آپا کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شفتل کا مارے حیرت کے دل بند ہونے لگا، کیسے کیسے انکشافات ہو رہے تھے۔ کیا تائی شروع سے ہی ایسی تھی؟ میرا مطلب ہے اتنی ماڈرن اور… شفتل نے بے تابی سے سوال داغا۔ ارے نہیں، کہاں بھلا؟ خالہ نے پرزور لہجے میں تردید کی۔ ان کو تو ہم چھوئی موئی اور بی بکل کے نام سے چھیڑا کرتے تھے، جس طرح کی آشی بی نہیں ہے، ہو بہو سورا آپا اسی کی تصویر تھیں۔ چہرے سے مسکینی، مظلومیت اور بدحواسی کے تاثرات اسی طرح ٹپک ٹپک کر مخاطب کے قلب پر وار کرتے حسین بھائی ان کی شخصیت پر دل کھول کے طنز کے تیر چلاتے، جھنجھلا کر آگ بگولا ہو کر انہیں زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کو کہتے، مگر وہ بیچاری کیا کرتی؟ انہیں گائیڈ کرنے کو کون بیٹھا تھا؟ لجاجت سے، منت سماجت سے نکالا ہر طرح پیا من بھانے کی صحیح کرتی۔ حسین بھائی جیسا حسن جمال رکھنے والا ترادار یافتہ بندہ مزید چڑھتا، ان پر برستا کھولتا،
گھر میں دوست احباب کی گھریلو سی محفل جمتی تو بھابھی کو بیہیو کرنے کا ڈھنگ نہ آتا، باہر ہمراہ لے کر جاتے تو اپنی گھبراہٹ کے سبب مضحکہ خیز حرکت کر بیٹھتی۔ ساس خود ان پڑھ تھیں اور پڑھے لکھے اونچی ناک والے تیز غصے والے بیٹے کے قلبی مطالبات کیا جان پاتی۔ سور آپا کی زندگی کی رہی سہی خوشیاں بھی تذلیل و توہین کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتی چلی گئیں۔ حسین بھائی سریعام ان کی کوتاہی پر برہمی کا مظاہرہ کرتے، بھری محفل میں ان کی انا کے آبگینے چکنا چور کر دیتے۔ چند جذباتی و فطری تقاضوں کے نتیجے میں اولاد کا سکھ سورا آپا کی محروم جھولی میں آن پڑا، مگر حسین بھائی قطع بے نیاز رہے۔ ان کی نازک مزاجی کے سبب آخری دم تک سورا آپا ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکیں۔ اولاد نے بارہا اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کے گرجتے برستے تیور اور مظلوم ماں کے اشک ندامت بہتے دیکھے۔ اولاد ماں سے زیادہ قریب ہوتی گئی۔ لڑکوں کی تعلیم و تربیت میں تو شاید حسین بھائی نے کچھ دلچسپی دکھائی تھی، مگر لڑکی سے قطع بیگانہ رہے۔ نتیجتاً جیسا سورا آپا سے بڑا بن پڑا، عاشق کی شخصیت بنا دی۔ میٹرک پرائیویٹ کرایا کہ سورا آپا کا خیال تھا زمانے کی ہوا ان کی بچی کو بگاڑ دے گی۔ آج ان کی اولاد جو ٹوٹی پھوٹی شخصیتوں کے مالک ہے تو ان کا سارا دوش میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات پر جاتا ہے۔ حاجہ خالہ تواتر سے بولتی ہوئی سانس لینے کو رکیں۔ ایک ایک کر کے ساری الجھی گرہیں کھلتی جا رہی تھیں۔ حسین بھائی کے انتقال کے بعد وہ گویا ایک طویل مدت کی محرومی اور جبر و اذیت کے حصار سے آزاد ہوئی تھیں، وہ بھی اور ان کی اولاد بھی۔ اب جب آزادی نصیب ہوئی تو غیر ارادی طور پر ان میں خود کو منوانے، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کا خیال آیا۔ بس اپنی خودی، اپنی ذات کا غرور بحال کرنے کے لیے اولاد سمیت وہ اونگے بونگے احمقانہ طرز عمل اور مضحکہ خیز قدم اٹھانے لگیں۔ اب ان کی آواز محض اپنی نگاہ کی کڑکتی بجلیوں سے دبا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں اپنی انا کے جنگلوں میں بھٹکنے لگی اور اولاد اپنے منچاہے راستوں پر گامزن ہو گئی۔ خالہ نے مفصل تمام حالات کہہ سنائے۔ شفتل نے طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وقار کے اسے اتنے بیزار اور بے اعتنا رویے کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ وہ در پردہ اس کی شخصیت کی چمکتی ضیاء پاش اعتماد کی کرنوں، اس کے بے ساختہ انداز اور اس کے سادہ اور شگفتہ طرز عمل سے مرعوب تھا۔ شفتل کی بھرپور آراستہ شخصیت اسے کم مائیگی اور محرومی کا چبھتا ہوا احساس دلاتی تھی۔ شفتل کے وجود میں ایک نیا عزم حلول ہو گیا۔ اس خاندان کو اپنی شناخت لٹانے کا، خود شناسی کا ہنر سکھانے کا۔ وہ بڑے مستحکم قدموں سے خالہ کے گھر سے روانہ ہوئی تھی۔ اف وہ وقار بھائی، اب چھوڑ بھی دیں پیچھا اس کتاب کا۔ بڑے دل نشین تبسم سے اس نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ وقار نے ماتھے پر بل ڈال کر بھویں اچکاتے ہوئے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بیزاری سے سر جھٹک کر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شفتل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ اسے وقار کی پیشانی پر گرے بال نزاکت سے اپنے مخروطی انگلیوں سے پرے کی۔ ایک ایسا لطیف ایسا عمل تھا جو پتھر میں شگاف ڈال دیتا، مگر شاید وقار حسین پتھر سے بھی کچھ آگے کی چیز تھا جس پر اس قسم کی لطیف و پرکیف شوخیوں کا مطلق اثر نہیں ہوتا تھا۔ مانا کہ غصے کا مونوگرام رخ مبارک پہ سجانا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر آپ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہنسنا مسکرانا کچھ ایسا دقیق اور پیچیدہ عمل بھی نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا تو میری طرف دیکھ لیجئے، بلکہ مجھ سے سیکھ لیں۔ شرارت سے جگمگاتی خوبصورت آنکھیں لیے بڑے شدید سے انداز میں شفتل بولی۔ دوسرے ہی لمحے ایک بھرپور توانچہ اس کے منہ پر پڑا۔ بازاری عورتوں کی طرح میرے سامنے فنکاری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ غرا کر بولا تھا۔ شفتل نے سائیں سائیں کرتے کانوں پر سے بال ہٹاتے ہوئے تمتماتا گال سہلایا۔ نہیں، یہی وقت تو امتحان کا ہے وقار۔ بڑی جسارت سے اس نے وقار کا بازو تھام لیا۔ اٹ از ناٹ فیئر، ہے نا؟ دیکھیے، جب میاں بیوی میں نوبت مار پیٹ اور تشدد تک پہنچ جاتی ہے تو رشتے کا سارا حسن، ساری نزاکت تباہ ہو جاتی ہے۔ حاکم و محکوم کا تعلق استوار ہو جاتا ہے، جبکہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک دوستانہ سا با اعتبار اور بے تکلف سا ربط رہنا چاہیے۔ اسی خصوصیت کے حامل شادی شدہ جوڑے کو کامیاب اور سرخرو قرار دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں نہیں چاہتا کچھ، دفع ہو جائے یہاں سے، تم یہاں سے۔ وہ ہانپ کر بولا اور اپنے آپ کو چھڑاتا دوسری طرف مڑ گیا۔ شفتل کے لطیف احساسات کو بڑے زور کا دھچکا لگا۔ بابا نے کبھی بھی اتنے تحقیر و تنفر میں ڈوبے انداز سے نہیں جھڑکا تھا، ہمیشہ ایک محترم سا، خوبصورت سا احترام پیش نظر رکھا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور تیزی سے اس کے رستے میں آ گئی۔ وقار، یوں سچائیوں سے منہ موڑ کر تو آپ خود کو دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کبھی تو میری بات سن لیں۔ دیکھیں، ہم ایک خوشگوار زندگی کے ساتھ کسی عہد رفتہ کے دل دکھا دینے والے خوابوں اور خدشوں سے بے نیاز۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑے خلوص اور یقین سے کہہ رہی تھی۔ وقار نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر جانے کیا ہوا، وہ دیوانہ وار اس پر پل پڑا، لاتوں گھونسوں مکوں سے اس کو دھنک کے رکھ دیا۔ میری بات نہیں سنی تھی، کہا تھا میں نے کہ دفع ہو جاؤ، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ میری حکم عدولی کرتی ہو، مجھ سے
زبان درازی کرتی ہو، احمق جاہل عورت، مجھے پڑھاتی ہو، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ تم ہو کیا چیز؟ غالباً تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، وہی الفاظ، وہی انداز اور وہی مرد و زن کا قصہ۔ کچھ قصور اس میں خود امی کا بھی تھا، بابا جان کو ہم سے دور کرنے میں۔ ٹھیک ہے، ان کا رویہ بہت ناروا اور گریز پا تھا، وہ ہم سے قریب نہیں رہتے تھے، مگر امی ایسا کرنے کی صحیح تو کر سکتی تھیں۔ شاید فاصلے کم ہو جاتے۔ دھیمے لہجے میں وقاص ملول سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شفتل نے پہلی دفعہ شعور و فہم اور سنجیدگی کے عکس دیکھے تھے۔ بابا کی ایک خاص عادت تھی، جب بھی ہم میں سے کوئی شرارت یا غصاہی کرتا، وہ ہمیں ڈانٹنے کے بجائے امی پر برس پڑتے۔ امی اپنی شامت آماں سے بچنے کے لیے جو ہی بابا آتے ہمیں ادھر ادھر کر دیتی، ان کے سامنے نہ آنے دیتی، مبادہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو انہیں ناگوار گزرے۔ اگر کبھی ان کا سامنا ہوتا بھی تو ہم ماں کے ڈراووں پر سہمے خاموش رہ جاتے۔ امی ہمارے ایک معمولی سے فعل پر بھی بطور تنبیہ بابا سے شکایت کرنے کی دھمکی دیتی۔ انہوں نے بابا کو ایسے دہشتناک پرجلال روپ میں پیش کیا تھا کہ ہم ان کا سامنا کرتے ہی خود ہی کترانے لگتے، ان کے مقابل ہماری تھر تھری چھوٹ جاتی، اوسان ہتا ہو جاتے، اپنا مدعا بیان کرنا کوہ گراں سر کرنے کے مترادف محسوس ہوتا۔ ہماری جائز بنیادی ضرورتیں ماں کے ذریعے ان تک پہنچتی اور ان کے احکام کی وصولی بھی ماں کے ذریعے ہمیں پہنچتی۔ اس دوری کی دیوار نے باپ سے ہمیں اور باپ کو ہم سے بدگمان بلکہ متنفر کر دیا۔ وقاص ہاتھ مسلتا روانی سے اعتراف کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آزادی ملی تو ہم سب نے خود کو تباہ کر لیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنے بچپن اور لڑکپن کی محرومیوں، ترس اور بے بسی کو چھپانے کے لیے ہم نے اپنی مرضی کے لبادے اوڑھ لیے۔ اپنی شخصیتوں پہ اس کا مزمحل سا انداز اس کے لہجے کی سچائی کا مظہر تھا۔ شفتل کے اندر ابلتے بھڑکتے توہین کے انگاروں پر پھر سے جیسے چینڈے سے پڑ گئے۔ کیا ہوا جو میرا وجود اس کے اندر کی آگ باہر نکالنے کے لیے نشانہ بن رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حالات سنورنے کے بجائے بگاڑ و انتشار کی طرف مزید تیزی سے گامزن ہوتے گئے۔ اس رات بھی اس کے نیل و نیل وجود کو رات کی اتھا تاریکی میں اپنی فطری خواہش بجھانے کے لیے مضبوط آہنی بازوؤں کا حصار تانا تو اس کا رواں رواں درد اور تذلیل کے احساس سے شعلہ فشاں ہو گیا۔ میں کیوں ہر روز کی اہانت اور زد و کوب کے باوجود ہر رات اپنا آپ بنا احتجاج کیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں؟ اس کی فطری آگ بجھانے کے لیے اتنا ناک والا ہے تو کیوں بے بس ہو جاتا ہے اس سمے؟ اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ دن میں ایک اپنائیت آمیز نگاہ بھی مجھ پر ڈال لے۔ کچھ سوچ کر اسے ہونٹ بھیجتے ہوئے اس کے بازو ہٹا دیے اور دوسری سمت کروٹ بدل لی۔ وہ جانتی تھی اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ زبردستی بازوم خود اس کی سمت بڑھ کر فتح کرتا۔ ایک ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے، اس کے بعد وقار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ رات کا غصہ بھی اس کے منتقمانہ انداز میں شامل ہو جاتا۔ براہ راست اس بات کو تو وہ شاید کبھی بھی کہنے کی جسارت نہ کرتا، وہی مخصوص ہتھ کنڈے جو مرد ازل سے عورت کا غرور اور دل توڑنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ بے وفائی کا الزام، شک و شبہات، تمسخر اور ہر فعل پر شدید غصہ۔ انا سے بے حال ہوتا شخص مزید بپھرتا گیا۔ غیظ کا طوفان ابل کر فرزانگی کی تمام حدود کراس کر گیا۔ جھنجھلاہٹ، انتقام اور بے بسی عروج پر پہنچ کر اس کی تمام ذہنی توانائیاں مفلوج کرتی گئیں اور بالآخر بصارت و سماعت کا ہر اس عصبی خلیہ آؤٹ آف آرڈر ہو گیا۔ صرف گویائی کی حسیات دیوانہ وار ہونٹوں کی مہر توڑتی ہوئی ابل پڑی اور ان سے وہ الفاظ ادا ہوئے جسے سننے سے پہلے ہر عورت مرنا پسند کرتی ہے۔ منیر اب مان بھی لے تو مقدر کی حقیقت کو، جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جو گزرا وہ بھی ضروری تھا۔ شفقتوں کے خزینے لٹانے والا باپ، دکھ کا ہر ریشہ اپنی رگ جاں میں سمو لینے والی ماں، جان نچھاور کرنے والی بہن، ہر طرح سے درد بٹانے خدمتیں کرنے والی بھابھی، سب اپنے عمل سے، اپنے قول سے اسے یہی باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دن بھی ربیہ اس کی دلجوئی کے ہیلوں میں الجھی ہوئی تھی تو وہ تھکے تھکے انداز میں مسکرائی۔ ربیہ، تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے نہیں خبر کہ حقیقت تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ میں جانتی ہوں تقدیر کا لکھا مٹانے پر نہ میں قادر ہوں نہ تم لوگ۔ میں روایتی پچھتاوے یا ملال سے دوچار نہیں ہوں۔ میں تو صرف حیران ہوں ربیہ، اس بات پر کہ میں نے تو آج تک نادانستہ بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ میں نے تو اپنے بدترین دشمن کے بد انجام کی دعا بھی نہ کی تھی کبھی۔ پھر میرے ساتھ اتنا عظیم ظلم، کیا اتنی اہانت، ایسی جان لیوا توہین کی مستحق تھی میری ذات؟ اس نے استفہامیہ انداز میں متاسف و غمگین صورت لیے ربیہ کو دیکھا۔ ربیہ نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی نگاہوں میں
रवायत दर्जा का खुलूस और अपनायत की चमक थी। नहीं शफ्तल जी, आपकी ज़ात तो बहुत कीमती, बहुत नायाब है, मगर कुछ जौहरी गोहरे नायाब की परख नहीं रखते। उनके अनाड़ीपन से खुद उनका अपना नुकसान होता है। उसे हीरे की कीमत, दिलकशी और नायाबी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। वो बड़े स्वभाव से इजहार मोहब्बत कर रही थी। आंसुओं से लबरेज निगाहें उठाते हुए शफ्तल ने उसकी सिमत देखा। कुछ लम्हे यूं ही बेख्याली में तकती रही, फिर आंसुओं की बाढ़, पलकों की बाढ़ के पीछे धकेल कर बड़ी कोशिश के बाद मुस्कुराई, जैसे अचानक रिमझिम बरसात में धूप निकल आए। और फिर सर हिलाकर रबिया के हाथ पर हाथ रखकर थपथपाने लगी। सुनिए, वो आपसे एक बात करना थी। उसी रात रबिया बेड पर नीमदराज टीपू के पहलू में बैठते हुए मोहतात अंदाज में कह रही थी। टीपू ने आहिस्तगी से नजरें उठाकर उसकी सिमत देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तो क्या हमारे दरमियान पर्दा है? बल्कि यार, हम तो रोजे अव्वल से मुश्ताक हैं। आपके मुंह से झड़ते फूल चुनने को कहिए, और बेशक सारी रात, सारी उम्र कहती रहिए। हम जब तक दम में दम है सुनते जाएंगे। उफ़! बात खींचकर कहाँ से कहाँ ले गए। कुछ झेप कर खफगी लिए रबिया ने टोका। अब तो सारे अफसाने, सारी दास्तानें एक ही वजूद तक रसाई पाती हैं। एक वारिफ्ता नज़र उस पर डालकर टीपू ने धीरे से उसे अपने बहुत करीब कर लिया। मुझे दरअसल शफ्तल जी के मुतल्लिक बात करना थी, लेकिन डरती हूँ कहीं आपको बुरी ना लगे। असूलन तो अम्मी से बात करनी चाहिए थी, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। छोटा मुँह और बड़ी बात, बल्कि बहुत बड़ी बात वाला मामला है। वो सहज-सहज कर अपने मुद्दा के लिए माहौल इस्तवार करने लगी। तुम अब हमारी फैमिली का एक अहम फ़र्द हो। हमारे अपनों में से हो, और तुम्हें पूरा हक हासिल है हमारे हर मामले पर राय देने, उसे सुलझाने का। टीपू ने अमलन उसे अपनायत का यकीन दिलाया। शफ्तल जी की इद्दत पूरी हो चुकी है। पापा और अम्मी उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं। रबिया को कुछ तसल्ली हुई तो धीमे से कहने लगी, इस सिलसिले में अगर कोई प्रपोज़ल पेश करूँ तो क्या आप कबूल करेंगे? उसने बहुत झिझक कर धड़कते दिल से कहकर उसकी सूरत देखी। टीपू के चेहरे पर तहय्युर सख्त हो गया। व्हाई नॉट यार, मगर तुम किसका प्रपोज़ल पेश करोगी, और इतनी जल्दी तुम्हें ख़्याल कैसे आ गया? वो हैरान नज़रों से उसे देख रहा था। सामने की बात है, अगर आप समझें तो। रबिया ने उसके गिरेबान के बटनों से खेलते हुए एक लहजे को उसकी सूरत देखी। मेरा बहुत ही करीबी, बहुत गहरा खूनी रिश्ता, वो कहकर रुकी। टीपू एकदम ठिठक कर उसे घूरने लगा। क्यों? अगर आपको मेरी बात, मेरी जिसारत नागवार गुजरी है तो? दिल ही दिल में सहम कर उसने डरते हुए कहा। टीपू गहरी सांस लेकर उठ बैठा और पुरख्याल नजरों से उसकी सिमत देखने लगा। रबिया एक तलाक याफ्ता बहन का घर बसाने के लिए भाई हर जात, रंगो, नस्ल और उम्र के सवालियों को खुश आमदीद कहने पर मजबूर होता है। उसमें नागवारी या खफगी का कहीं से कोई पहलू नहीं निकलता। वो बहुत मुलायमत, बहुत रवानी से कह रहा था, मैं खामोश इसलिए हुआ हूँ कि तुम्हारा प्रपोजल मेरे लिए कतई गैर मुतवक्के था। दूसरी सबसे अहम बात यह कि आया उसमें बख्त भाई की दिली रजामंदी शामिल है। क्या वो ऐसा चाहते हैं या महज तुम्हारी ख्वाहिश है? उसके लिए तो रबिया का ये पैगाम गोया बहारों का हसीन संदेशा था। शाबख्त जैसा बुर्दबार हलीमुत्तबा बावकार अंदाज और सोच का मालिक शख्स मुस्तहकम माशी पोजीशन समेत शफ्तल के लिए मौजू तरीन बंदा था। सही मानों में उसके मिजाज और फितरत से हम आहंग। रबिया ने इस सवाल पर मुतज़व्वज़ निगाहों से उसकी तरफ देखा। बात यह है कि वो हिचकिचा कर एक लम्हे को रुकी। पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन ये हकीकत है कि ताई की तरफ से सिलसिला शुरू होने से भी पहले वक्त भाई मुझे आपकी तरफ भेजना चाहते थे, मगर शायद वो मुकद्दर के सिकंदर नाते हमें कुछ देर हो गई ये बात छेड़ने में, और तब तक शफ्तल जी को कोई और जीत चुका था। वे बहरहाल 2 सालों के इस गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए वो आज भी अवलिन अयाम के जज़्बात के हमरा शफ्तल जी को अपने घर का उजाला बनाना चाहते हैं। उनकी मर्ज़ी ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लहजे में यकीन बोल रहा था। अम्मी और पापा को ये बात पता चली तो बेख्तियार सर बसजूद हो गए। इतना अच्छा, इतना नेक, ऐसा आली ज़र्फ़ दामाद मिल रहा था उन्हें। उनके सर से तो जैसे भारी चट्टान सिरक सिरक गई थी। शफ्तल के सामने किस्सा खुला तो उसे साफ इनकार कर दिया। अम्मी, आपकी समझ में क्यों नहीं आता कि बेजोड़ रिश्तों से कभी हस्ब तमन्ना निताज बरामद नहीं होते? आप फिर उसी गलती का आदा कर रही हैं। खुदा के लिए आप मुझे बख्श दें, आप निर्मल की फ़िक्र करें। उसने जैसे बहुत बुरा मान कर कहा था। शफ़्तल जी खुद ही हमें बावर कराती हैं कि आप रवायती लड़कियों की तरह एहसासी जुर्म और बेबसी का शिकार नहीं हैं। इस ताने पर और खुद ही फिर उसी रवायती तर्ज की ज़िद पर अड़ी हुई हैं। दूसरी शादी कहाँ से अनहोनी हो गई। रबिया उसका मिजाज समझ गई थी, इसलिए उसकी ज़हनी सोच को मद्देनज़र रखते हुए उसने दलील से बात की। मैं दूसरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। उसके लहजे में ठहराव पैदा हुआ। मगर एक तो इतनी जल्दी कुदरती बात है, मैं ज़हनी तौर पर खुद को आमादा नहीं कर सकती, और दूसरी बड़ी और काबिल एतराज़ बात यह है कि ये रिश्ता मुझे कतई कबूल नहीं।
اس نے دو ٹوک کہا۔ ربیہ دل ہی دل میں ازحد پریشان ہو گئی۔ مگر کیوں؟ بخت بھائی کیا بہت برے ہیں؟ مسترب ہو کر اس نے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے پوچھا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ شفتل کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ بلکہ میں ان کے لائق نہیں ہوں۔ وقار حسین سے رشتہ اس لیے بے جوڑ تھا کہ وہ ذہنی طور سے پسماندہ شخص تھا، اور تمہارے بھائی سے اس لیے کہ ہماری ظاہری کیفیات قطعی مختلف ہیں۔ وہ تو کسی بھی بہت اچھی لڑکی کی پہلی پسند بن سکتے ہیں اور اس کا پورا حق رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے بھگتائے ہوئے رنڈوے بندے کا رشتہ ہی موضوع ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑے بے رحم اور صفاقانہ انداز میں سچائی افشا کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ربیہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بھائی کے لیے بیچ کے ان 2 سالوں کی روداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اتنے کم ظرف ہرگز نہیں ہیں۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کے ماضی کے حوالے سے کوئی تکلیف دہ ذکر نہیں چھیڑیں گے۔ وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں شفتل جی، آپ میرا یقین کریں۔ اچھا ہوں گے۔ اس کے لہجے میں بیزاری اود کر آ گئی۔ وہ کچھ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر میری طرف سے معذرت، البتہ میں بھابھی تلاش کرنے میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ ربیہ اس کے قطعی انکار پر بھونچکا بیٹھی ویران نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس وقت اگبی صحن میں کریلے اور کدو کی بیلوں کی گوڈی کرنے میں مگن تھی۔ تخت کے ایک سمت دھیمے سروں میں ریکارڈر پڑا بج رہا تھا۔ سامنے کچن کے کھلے دروازے سے چائے کے پانی کے ابلنے کی آواز پر وہ کھرپا ہاتھ میں لیے اٹھی ہی تھی کہ اگبی آہنی دروازے پر دستک ہوئی۔ جی، ایک ہاتھ میں کھرپا لیے دوسرے سے لباس درست کرتی وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی، پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ شاہ بخت نے سنجیدگی سے اس کی سمت دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، تشریف لائیے۔ قدرے تذبذب کے بعد اسے راستہ دے دیا۔ وہ دھیمی چال چلتا ہوا صحن کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ باقی لوگ نظر نہیں آ رہے۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ جی، وہ ربیہ اور امی تو عید کی شاپنگ کے لیے گئے ہیں، اور ٹیپو اور عمران بکرا خریدنے گئے ہیں۔ نرمل اوپر سو رہی ہے اور پاپا آفس میں ہے۔ اسے فردن فردن سب کی حالیہ پوزیشن بتلائی۔ اس نے ابھی تک اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اچھا، اس نے مدھم لہجے میں کہا، پھر میں چلتا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ سست رفتاری سے واپسی کے لیے مڑا۔ اوہ نہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ شفتل کو اپنی بد اخلاقی اور بے مروتی پر جیسے خود ہی شرمندگی ہوئی۔ آپ یہاں تشریف رکھیے، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ تخت کے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ سورج سے کچن کی سمت بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرے میں 2 کپ اور کچھ چپس وغیرہ سجا کے لے آئی۔ اسے چائے پکڑا کر وہ آہستگی سے اپنی پیالی لیے تخت کے کونے میں بیٹھ گئی۔ شاہ بخت کی پیشانی پر تفکر کا جال بچھا ہوا تھا۔ آپ نے تکلف کیا۔ خیالوں کی وادی سے ابھر کر وہ چونکا۔ شفتل نے محسوس کیا جیسے وہ ذہنی طور پر غیر حاضر سا تھا۔ شفتل، کافی دیر بعد شاہ بخت نے اپنا پہلو بدلتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ شفتل نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ شاہ بخت کے لیے لہجے کا غیر معمولی پن اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ آپ کے انکار کی وجہ مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں کسی لحاظ سے کسی حق کے تحت آپ پر کوئی دباؤ ڈال کر اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ریجیکٹ کرنے کا جو جواز آپ نے بتلایا ہے، اگر واقعی آپ کے انکار کی یہی وجہ ہے تو میرے دل میں یہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ 2 فریق ٹھکرائے ہوئے یا بھگتائے ہوئے ہوں وہی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک فریق کنوارا ہو تو بندھن پائیدار ثابت نہیں ہوگا۔ یہ فارمولہ بے شک نہیں ہے، مگر یہ واضح اور اٹل حقیقت ضرور ہے۔ اس نے تیزی سے کہا تھا۔ یہ حقیقت نہیں، حقیقت کا ایک رخ ہے۔ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ دور کیوں جائیے، میں آپ کو خود اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں۔ ہماری امی کی وفات کے بعد ہمارے والد نے متعلقہ خاتون سے شادی کی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے پچھلے ٹانکے ادھیڑنے میں لگے رہے۔ ان کی آپس کی ناچاکی کا واضح ثبوت اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ان کی شادی کے 10 سال بعد ان کی حادثاتی موت تک گھر میں کسی نئے بہن بھائی کا اضافہ نہیں ہوا۔ شفتل ششدر سی اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع انکشاف تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک فریق کے کنوارا ہونے سے صورتحال بہت خوشگوار ہو جاتی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے محلے کے ہی شیخ صاحب کی فیملی اس حقیقت کی واضح تردید کرتی ہے۔ ان کی بیگم کنواری تھیں جبکہ وہ خود ایک بھگتا چکے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے، دن رات جتنے فسادات اور ہنگامے ان کے ہاں ہوتے ہیں، پورا محلہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے حلق تک شاکی ہیں۔ شاہ بخت روانی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بہت وقار، ٹھہراؤ اور مدبرانہ سی پختگی تھی۔ میرا خیال ہے آپ پر کھل گیا ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دونوں کی ظاہری کیفیت کیا ہے۔ یہ عہد وفاداری بشرط استواری اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے کتنے ایثار، خلوص اور برداشت سے کام لے سکتے ہیں۔ باقی کیفیات ثانوی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے لہجے میں غایت درجے کا اعتماد، استحکام اور متانت تھی۔
اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ بالآخر وہ کھڑا ہو کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شفتل نے جزبز ہو کر ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ان متین دلکش آنکھوں میں عہد فروا کے دل فریب خواب اور محبتوں کے چراغ روشن تھے۔ پلیز شاہ بخت صاحب، وہ کسی قدر بے بسی سے بولی، دیکھیے میں خود تلاش کر دوں گی آپ کو بہت اچھی سی عین آپ کے مزاج کے مطابق لڑکی۔ اس قصے کو چھوڑیے بلکہ بھول جائیے۔ اس کی آنکھوں میں لو دیتے امید کے دیپ بجھ سے گئے۔ کتنی دیر اس کی سمت دیکھتے رہنے کے بعد دل شکستگی کے عالم میں وہ یزمردہ سا واپس پلٹا۔ تبھی ربیہ اور امی وغیرہ اندر داخل ہوئیں۔ اف، اتنا رش تھا کہ کیا بتاؤں کس مصیبت سے فراغت ملی ہے۔ امی تخت پر بیٹھی ہوئی ہانپ کر کہہ رہی تھی، دونوں کے چہرے پسینے سے شرابور تھے۔ شفتل جھٹ اسکواش بنا لائی۔ امی شاہ بخت کو بازار کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہی تھیں۔ وہ ٹیپو اور عمران نہیں پلٹے اپنی مہم سر کر کے؟ شفتل نے پوچھا۔ آ رہے ہیں، سارے محلے کو سناتے تماشا دکھاتے ہوئے کہ ہم نے 2 بکرے لیے ہیں۔ راستے میں 200 بندوں کو ٹکریں ماری، ٹھیلوں چھابڑیوں سے ٹکرائے، کوئی ایک تماشا لگایا ہے؟ امی بڑے مصروف سے انداز میں کوف سے کہہ رہی تھی۔ تبھی ان لوگوں کا نزول ہوا۔ اس طرح کے ٹیپو 2 جارحانہ عزائم رکھنے والے صحت مند بکروں کو رسی سے بمشکل کھینچتے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے صحن تک لا رہے تھے، اور ان سے 5 فٹ پیچھے عمران میاں پتلی سی شاخ ہاتھ میں لیے تھکے ماندے سے خرامہ خرامہ تشریف لا رہے تھے۔ ارے یہاں کیوں لائے انہیں، ساری سبزیوں کا ناس مار دیں گے، امی نے پریشان ہو کر کہا۔ لگتا تھا شاید بکروں نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ جو ہی ہریالی دیکھی رسی توڑا کر سرپٹ بھاگے اور کیاریوں کو پامال کرنا۔ امی کے ہزار ششکارنے کے باوجود ٹیپو بکروں کے ساتھ ساتھ عمران پر بھی گرم ہو رہا تھا۔ بھیج دیا تھا میرے ساتھ بڑا پہلوان، مر مر کے ایک بکرے کی رسی پکڑی، وہ بدک کر بھاگا تو یہ محترم بھی ساتھ لڑکتے گئے، دونوں ریس لگاتے لگاتے جانے کہاں غروب ہو گئے۔ اتنی خواری کے بعد انہیں ڈھونڈا، اور یہ کالے دھبوں والا تو پورا محمد علی ہے، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ محمد علی تو بیچارہ 2 ہاتھوں سے باکسنگ کرتا تھا۔ یہ سرے بازار پل پڑا مجھ پہ۔ یہ بھورے بالوں والا بڑا شریف النفس لگ رہا ہے نا آپ کو، مگر آپ اس کی صورت پر نہ جائیے گا۔ اور گستاخ تو بلا کا ہے، بے ادب نے ایسا سینگ گھونپا بیچارے عمران کی پسلی میں۔ ہائے ہائے! عمران میاں نے جو ہمدردی کا ابلتا ہوا چشمہ رواں دیکھا تو اسے بھی اپنی صحبت رفتہ یاد آ گئی۔ بس کرو یار، بکرے برا مان جائیں گے۔ آنکھیں ملتے ہوئے نرمل بھی ادھر ہی آ گئی۔ بکرے کی اتفاقیہ نظر اس پر پڑی، اس کے ہرے رنگ کے کپڑے دیکھ کر شاید اسے بھی ہری ہری سوجنے لگی، اور نرمل کی طرف دوڑا۔ اس سے پہلے کے بچاؤ کے لیے وہ کچھ کرتی، بکرے میاں کی بھرپور ٹکر اس کے پہلو میں لگی۔ وہ ایک دل خراش چیخ مار کے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ٹیپو نے بصورت بکرے کو کھینچ کر پرے کیا۔ ربیہ اور شفتل نرمل کی سمت بڑھ کر اسے سنبھالنے لگیں۔ اب آپ بھی بس کریں نا، بکرے برا مان جائیں گے، عمران میاں نے دھواں دھار روتی کراہتی نرمل کو دیکھ کر بگڑے بگڑے لہجے میں گویا بدلہ چکایا تھا۔ بکرے میاں ٹیپو کے ہاتھوں بے قابو ہو کر موٹر سائیکل کی سمت بڑھے۔ ایک نظر اس قوی ہیکل بدحیت سی چیز کو بیزاری سے دیکھا، پھر بیکار جان کر ٹکر مار کر اگلی ہیڈ لائٹ توڑ ڈالی۔ اوفو، آپ نے بھی کن کو بھیج دیا بکرے خریدنے؟ محترم اپنے جیسے تخریبی اور تجریدی مزاج والے بکرے چن لائے۔ کسی نیک شہرت کے شریف صورت بندے کو بھیجنا چاہیے تھا اس کام کے لیے۔ شفتل نے تنک کر صاف ٹیپو پر چوٹ کی تھی۔ تقریب کاری میں مگن بکرے کے کان کھڑے ہو گئے۔ محترم کو شاید اپنی بے عزتی کچھ بھائی نہیں، منہ اٹھا کے شفتل کے سمت لپکے وہ بے ساختہ تخت کے قریب کھڑے شاہ بخت کے پیچھے ہو گئی۔ اپنی بے اختیارانہ مسکراہٹ دباتے ہوئے شاہ بخت آگے بڑھا اور پھرتی سے منچلے بکرے کو پکڑ لیا۔ دونوں کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ فاصلے سے ٹھوکے گئے کھونٹوں پر باندھ دیا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ توبہ، کس قدر اکڑ مزاج ہے یہ خبیث! دانت کچکچا کر ٹیپو نے اپنے شیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب کھونٹے سے بند کر معصومیت و مظلومیت کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ ربیہ، تسلے میں پانی لے آؤ ان کے لیے۔ ربیہ نے برتن لا کر قدرے فاصلے پر رکھ دیا۔ بکرے کچھ پس و پیش سے کام لے رہے تھے۔ پی لو بھائی۔ ٹیپو نے ان کے پاس جا کر ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے تھپکی دی۔ جس قدر پینا ہو پانی پی لو ان کے ہاتھ سے، آب جنت تو بہت ہوگا، یہ پانی پھر کہاں؟ اس نے بڑے برجستہ سے انداز میں برمحل شعر پڑھا تھا۔ ایک فہمائشی کہکا بلند ہوا۔ لگتا ہے کلیات نظیر اکبر آبادی تم نے واقعتاً گھول کے پی لی ہے۔ شفتل نے ہنستے ہوئے فکرہ کسا، کچھ اور سنو گی؟ اس کے ہاتھ بدستور بکروں کا بدن سہلا رہے تھے۔ کیا خوب کہتے ہیں نذیر بھائی کہ بے درد ستم گر بے پرواہ بیکل چنچل چٹکیلی سی، دل سخت قیامت پتھر سا اور باتیں نرم رسیلی سی۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، واقعی بہت خوب کہتے ہیں نذیر۔ کہ نکیوں سے شفتل کی سمت دیکھتے ہوئے شاہ بخت نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ شفتل خفیف سی ہو کر چائے کے بہانے کھسک لی۔
جاتی ہوئی شام کی بنفشی شفق رنگ شعائیں نشاط منزل کے عقبی صحن کو روشنیوں سے نہلا رہی تھیں۔ ٹیپو اور عمران بکروں کی ٹہل سیوا میں مگن تھے۔ نرمل اپنے پسندیدہ کام یعنی بچی کچی سبزیوں کی گوڈی کر رہی تھی۔ شفتل تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ربیہ صبح سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی، آخر وہاں بھی بقر عید کا کچھ اہتمام کرنا تھا۔ امی کچن میں ہانڈی کے لیے مسالہ بھون رہی تھی۔ ٹیپو، تم نے کسائی سے اچھی طرح معاملات طے کر لیا تھا نا؟ بیگم آفریدی نے کھلے دروازے سے پوچھا۔ جی ہاں، بے فکر رہیے، اس نے اطمینان دلایا ہے کہ سویرے سرگی ویلے نوراں پیراں دے وقت میں آؤں گا۔ سب سے پہلے تھاڑے بکرے کاٹوں گا، بس سامان شمان تیار رکھیو ماں۔ 1500 روپوں کے ہیں؟ 1500 روپے؟ امی حیرت سے بت بن گئی۔ یہ تو ایک بکرے کی قیمت خرید کا 5واں حصہ بنتا ہے۔ کیا وہ سونے کی چھری سے ذبح کرے گا؟ انہوں نے ٹھوڈی پر ہاتھ رکھ کر برہمی کا اظہار کیا۔ جانے دیجیے امی، سبزی کا گلا کما کرتے ہوئے شفتل نے بے پرواہی سے کہا، یہی تو ان کا سیزن ہوتا ہے کمائی کا۔ بقر عید اصل میں آتی ہی کسائیوں اور بھکاریوں کے لیے ہے، خود دونوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ صحن کی ٹونٹی چلا کے سبزی دھو رہی تھی۔ اے لڑکی، جاؤ میری زوجہ محترمہ کو لے آؤ میکے سے۔ ٹیپو بکروں کا سنگھار کرنے میں مصروف تھا۔ کس پر جاؤں اور کہاں لے کر آؤں؟ شفتل نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ہوائی جہاز لے جاؤ یا پھر ٹینک، تمہاری مرضی ہے۔ ٹیپو نے حد درجہ سادگی سے مشورہ دیا۔ مجھے ذرا جلدی ہے، میرا خیال ہے F-16 لے جاتی ہوں۔ وہ اگوی دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے بولی۔ ربیہ، ربیہ بھائی تشریف لے آئیے، آپ کے سسرال میں آپ کی سخت ضرورت محسوس کی جا۔ کھلے دروازے سے بے دھڑک داخل ہو کر جو ہی وہ اندر آئی، صوفے پر نیم دراز سگریٹ کے دھوئے میں گم شاہبخت پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان اور قدم دونوں کو بریک لگ گئے۔ وہ شیخ صاحب کے ہاں گئی ہے، کل کے لیے ان کی ماسی کو بک کرانے کے لیے، آئیے تشریف رکھیے۔ نشست درست کرتے ہوئے اس نے ربیہ کی عدم موجودگی کی رپورٹ دیتے ہوئے کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ یکلخت واپسی کے لیے پلٹی۔ شفتل، ایک بھاری باروب آواز نے اس کے قدم میخ کی طرح زمین پر گاڑ دیے۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ شاہبخت لمبے ڈگ بھر کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میرا وجود آپ کے لیے ہزار تنفر و بیزاری کا سبب صحیح، مگر آپ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہیں، اور کچھ نہ صحیح ربیہ کی سسرالی رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کی مہمان نوازی آپ کا حق بنتا ہے اور میری ذمہ داری۔ اس کے ناراض ناراض سے نروٹھے لہجے کی کاٹ دل ہی دل میں اسے شرمندہ کر گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہبخت، میں آپ سے خائف یا بیزار نہیں ہوں۔ اس نے نگاہ کترا کر کہا، آپ بہت اچھے اور شریف انسان ہیں۔ تو کیا ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے؟ شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی تھی، اس نے بڑی برجستگی سے انداز میں شکایت کی تھی۔ وہ خفت سے سرخ پڑ گئی اور کچھ نہ سوجھا تو لاجواب ہو کر دروازے کی سمت بڑھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس کے دوبارہ روکنے سے قبل وہ دروازہ پار کر چکی تھی۔ گھر آ کر کتنی ہی دیر وہ خالی ذہنی کے عالم میں صحن میں ٹہلتی رہی۔ تصور میں امی کا پرزور اصرار، ٹیپو کے مضبوط دلائل، ربیہ کا التجائیہ انداز اور نرمل اور عمران کی خوش خوش چہرے در وہ آتے رہے۔ وہ سب مل کر اسے اپنی اڑی توڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وقار کی مرتبہ میں سب نے ایک سے بڑھ کر ایک شکایت آمیز تبصرہ کیا تھا، مگر اب کے سب ایک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ خود اس کا من بھی بڑھ کر اسے ہموار کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے مان اس کی نگاہ اوپر اٹھی، وہ دم بخود رہ گئی۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے جانے کب سے وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اوفو، یہ حضرت کسائی صاحب آخر کب تشریف لائیں گے؟ ٹیپو آتش زیر پا ہو رہا تھا۔ 9 بج چکے ہیں۔ وہ اترا منہ اور بگڑا بگڑا موڈ لیے ماں سے کہہ رہا تھا، اعلی حضرت کا ابھی نوراں پراں کا وقت نہیں آیا، شرم کرو کچھ۔ امی ناراض ہوئی۔ کیوں نیت خراب کر رہے ہو؟ کون سا 8 پہر کا روزہ رکھا ہے تم نے؟ اس نے قربانی کی نیت سے روزہ رکھا تھا، دوسری قربانی کے لیے پاپا نے نیت باندھی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے کسائی آیا، ذبح کی رسم ادا ہوئی، کام کے لیے بلائی گئی ماسی کے ہمراہ۔ ربیہ اور شفتل کچن سنبھال چکی تھیں۔ امی ختم کی شیرینی بھجوا اور وصول کر رہی تھیں۔ نرمل گوشت کی بو اور صورت دونوں سے الرجک تھی۔ صبح سے کمرہ بند کر کے بیٹھی موسیقی سن رہی تھی۔ یار، اب تو سچ مچ متلی ہونے لگی ہے تم دونوں کو اس حلیے میں دیکھ کر۔ ٹیپو بیرونی کام نپٹا کر اندر آیا اور ناک بھون چڑھا کر بولا۔ دونوں سر سے پیر تک پسینے میں شرابور تھیں۔ سپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ ٹیپو اور عمران گوشت دینے دلانے کے چکروں میں گھن چکر بنے رہے تھے۔ آنے والے اور والیوں کو پاپا اور امی ریسیو کر رہے تھے۔ اچھا، ہری اپناؤ، اب بجلی سے زیادہ تیزی سے چینج کرو۔ سب مل کر چلتے ہیں لمبی ڈرائیو پر، سیر و تفریح کریں گے، گھومیں گے، عیش کریں گے، گائیں گے، جھومیں گے۔ بس بس بس، شفتل نے ہاتھ روک کر اس کے سر توڑ دیے۔ اب جاگ جاؤ، یہاں جو اتنا آنا جانا لگا ہوا ہے ان کو کون دیکھے گا؟
अम्मी और पापा संभाल लेंगे, बस तुम किसको अब। टीपू ने जबरदस्ती उसे वॉशरूम की सिमत धकेला। सादा से आसमानी सूती शलवार कमीज पर सूती दुपट्टा लिए वो बड़ी सादगी से तैयार होकर जीने की सिमत बढ़ी थी कि ठिठक कर रुक जाना पड़ा। जीने के इख्तिताम पर टेरेस के बंद दरवाजे से पुश्त टिकाए वो गालिबन उसी का इंतजार कर रहा था। ईद मुबारक हो, शफ्तल को तो कहना था। ईद के मायने खुशी के होते हैं और मेरी ईद अभी नहीं हुई। शफ्तल ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। लहजे के साथ साथ उसके चेहरे पर संजीदगी सब्ज थी। वो सर झुकाकर उसे देखने लगी। शफ्तल, मैं आज आपको कुछ बताने आया हूँ। वो उसके मुकाबिले आन खड़ा हुआ। मेरा इरादा था ये एतराफ़ आपको अपने घर लाके किसी बहुत खूबसूरत माहौल में करूँगा, मगर बहरहाल सुनिए। उसने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कतई लहजे में कहा, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का इरादा मेरा आज का नहीं है। उसकी असास उसी वक्त रख दी गई थी जब मैंने पहली बार आपको अपने नए घर के टेरेस से देखा। ये तकदीर के खेल थे कि मुझे अर्ज़ मुद्दा में ताख़ीर हो गई और आप वक़ार हुसैन का नसीब का तारा बन गईं। उसके चेहरे से हुवेदा हैरत के आसार शाहबख्त को अजीब सी सरशारी की कैफियत में मुब्तला कर रहे थे। शफ्तल, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके इश्क में मैं रांझे मजनू फरहाद या महिमाल का शागिर्द रशीद बन गया था और इस हालत को पहुँच गया था जिसमें हर घंटी की आवाज़ नाका लैला के गले की घंटियों की आवाज़ महसूस होती है। मैंने आपसे ऐसी ही मोहब्बत की है जैसी कि मेरे जैसा बंदा कर सकता है। इससे ज़्यादा इकरार मैं नहीं करूँगा और ना ही कर सकता हूँ। अलबत्ता मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बतौर शरीके हयात आपको बाएतमाद, बावकार और शफ़ाफ़ साथ फ़राहम करूँगा। वो यकीन क्यों ना करती, शाबख्त के पुरएतमाद लहजे की गंभीरता, उसके रोशन पुरखलूस आंखों से लपकते वारिफ्ता शोले, उसके शफाफ खरे चेहरे के बोलते रंग सब के सब मिलकर उसे यकीन दिला रहे थे। शफ्तल, आओ किताब ज़िंदगी का आगाज़ खुशगवार बाब से करें। अपनी मजबूत हथेली उसके सामने फैलाकर उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। शफ्तल ने घबरा कर पलकों की बाढ़ गिरा ली और बेसाख्तगी से दोनों हाथ पुश्त की तरफ ले गई। शाबख्त शरारत से हंस दिया। अजराही शरारत। एक लम्हे को दोनों हाथों से उसके शाने छू कर हाथ हटा लिए। उसका चेहरा मारे हिजाब के आतशी हो गया। शाबख्त सरशारी से कह रहा था, हाँ अब कहो ईद मुबारक।